بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار صدق اللہ العظیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام آؤ بات کریں میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ عمومی طور پر یہ پروگرام میں اور ابراہیم بھائی مل کے کرتے ہیں، مگر آج وہ موجود نہیں ہیں تو میں نے اور آپ نے مل کر یہ پروگرام کرنا ہے، اور ہم نے مل کر آج کے اس ٹاپک پر جو ہے وہ گفتگو کرنی ہے، اپنے خیالات کا اظہار کرنا ہے، اور اس کے مختلف پہلوؤں پر میں بھی بات کروں گا اور آپ بھی کالز کر کے ہمارے ساتھ شامل ہوں گے اور اپنی آراء کا اظہار کریں گے۔ آج کا ہمارا ٹاپک جو ہے وہ بڑا اہم بھی ہے اور اس کی ہماری زندگیوں کے ساتھ بڑی جو ہے وہ ایک نسبت ہے اور ایک بڑا گہرا تعلق ہے۔ بہت دفعہ ہمیں اتفاق ہوتا ہے ایز این امام لوگوں کے ہاں نکاح پڑھانے کے لیے جانے کا مختلف بڑے بڑے ہالز کے اندر۔ اچھا، پہلے تو ٹاپک جو ہے وہ آپ کی اسکرین پہ بھی آ رہا ہوگا کہ ٹاپک یہ ہے کہ شادیوں کے اندر جو اخراجات میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے، اس کے اندر جو خرچوں میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے، اس کا سبب کیا ہے؟ کیا یہ صحیح ہے؟ اس کی ریزن کیا ہے؟ اس کو کنٹرول ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے؟ اس کے فوائد کیا ہیں، نقصانات کیا ہیں؟ اس حوالے سے ہم نے جو ہے وہ بات چیت کرنی ہے، اور آپ بھی اس کے اندر جو ہے وہ بھرپور طریقے سے جو بھی آپ سمجھتے ہیں وہ آپ انشاءاللہ بات کر سکیں گے۔ اچھا، بہت دفعہ جیسے میں نے عرض کیا کہ نکاح پڑھانے کے لیے مختلف مواقع پہ مختلف موقعوں پہ جانا ہوتا ہے، تو میں نے ایک چیز بڑی نوٹ کی ہے کہ مطلب آپ دیکھیں گے کہ وہاں پر جو اخراجات اور جو وہاں پر جو ہے وہ ایک چمک دھمک جو نظر آ رہی ہوتی ہے، اس کو دیکھ کر بسا اوقات بندہ حیران ہو جاتا ہے، اور بعد کے اندر پھر انہی میں سے کئی لوگ جو ہے وہ ملتے بھی ہیں اور کہتے ہیں کہ جی اس میں سے بہت سارا ہم نے قرضہ اٹھا کے کام کیا تھا، تو اب دعا کریں اللہ پاک جو ہے وہ قرضے کے لیے ادائیگی کے لیے کوئی آسانی فرما دے، اور کوئی ایسا وظیفہ بھی بتا دیں جس سے ہمارے قرضوں کی ادائیگی کے اندر جو ہے وہ آسانی ہو جائے۔ اور ساتھ ہی خدا نخواستہ پھر شادی کے اندر بھی کچھ پرابلم شروع ہو جاتی ہیں، اور پھر وہ ساری جو انہوں نے اتنا کچھ خرچہ کیا ہوتا ہے وہ ایک طرح سے ضائع ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ اچھا، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ شادی کا موقع ایک خوشی کا موقع ہے، اور خوشی کا اظہار ہونا چاہیے، ضرور ہونا چاہیے، مگر مجھے آپ بھی بتائیے کہ کیا اس شادی کی اور اس خوشی کے اظہار کے لیے یہ ضروری ہے؟ میں اندازہ لگا رہا تھا کہ ہمارے ہاں جو تقریباً ایک رفلی ہر علاقے کا ایک مختلف جو ہے وہ ظاہر خرچہ ہوگا۔ آپ اگر مطلب ایک شادی ہال سے شروع کر لیجئے کہ شادی ہال پہ تقریباً 5 سے لے کر 15 20 25 ہزار تک جو ہے وہ خرچہ مختلف لوگوں کا آ جاتا ہے۔ پھر جو کھانا ہوتا ہے اس پہ بھی 10 سے 20 ہزار کے درمیان پاؤنڈز کے درمیان جو ہے وہ لوگوں کا خرچہ اس پہ بھی ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد جو شادی کے لیے جو ایک اسپیشل جوڑا ہوتا ہے، بلکہ ہمارے ہاں پھر کچھ مزید جو ہے وہ مختلف دنوں کی مناسبت سے، جی آج فلانا دن ہے اس کے لیے ایک الگ جوڑا ہے، آج فلانا دن ہے اس کے لیے ایک الگ جوڑا ہے، شادی کی جو تہوار کے اندر جو مختلف دن منائے جاتے ہیں۔ اچھا، اب وہ جو خامد کا یا ہسبینڈ کا جو جوڑا ہوتا ہے وہ بھی 1000 2000 کے اندر وہ جوڑا، اور اس نے وہ ایک ہی دفعہ اس نے وہ پہننا ہے۔ اسی طرح جو خاتون کا جوڑا ہے وہ بسا اوقات 3 سے 5 ہزار تک کا جو ہے وہ جوڑا وہ خریدتی ہیں، اور صرف وہ انہوں نے بھی صرف ایک ہی دن کے اندر اسے پہننا ہے، اور تصویریں وغیرہ کھنچوا لی جائیں گی، اور اس کے بعد وہ جوڑا جو ہے وہ گھر کے اندر سنبھال کے رکھ دیا جائے گا۔ اچھا، اس کے علاوہ پھر جیولری وہ الگ ہے، اسی طرح مہنگی ترین جو رنگز ہیں وہ خریدنی ہے ایک دوسرے کے لیے، پتہ چلے کہ کتنی قیمتی اور کتنی مہنگی ہے۔ پھر ہمارے یہاں ایک جو ہے وہ مہنگی گاڑیاں، اور وہ بھی ہم کرائے پہ بسا اوقات لیتے ہیں۔ اب وہ کرائے پہ مہنگی گاڑیاں، ان کا ایک اپنا الگ خرچہ ہے، اور اس سے بھی زیادہ مطلب آپ کو دلچسپ صورتحال یہ نظر آتی ہوگی کہ کیک بسا اوقات جو ہوتا ہے، بڑے بڑے کیک پڑے ہوتے ہیں، 1000 1500 2000 تک کا بسا اوقات کیک پڑا ہوگا کہ وہ کیک جو ہے وہ ڈیکوریشن کے لیے ہے، اور لوگ جو ہے وہ آ رہے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں کہ جی بڑا جو ہے وہ مہنگا اور قیمتی یہ کیک یہاں پہ انہوں نے رکھا ہے، اور اس کی بڑی جو ہے وہ ایک اہمیت ہے۔ اچھا، یہ وہ تمام اخراجات ہیں، ان میں سے بہت سارے تقریباً یہ مطلب ایک اگر میں اس کی ایوریج کہہ لوں تو یہ جو ہمارے ہاں ایک شادی کا ٹرینڈ چل رہا ہے، یہ تقریباً 50 سے 60 ہزار کہیں نہیں گیا، وہ تو لگ جاتا ہے۔ ایک آپ کہہ لیں کہ جو نارمل سے نارمل بھی شادی ہیں، یا کچھ کم کچھ آپ وہ علاقے ہم لندن میں بیٹھے ہیں تو ہم اس حوالے سے کچھ نہ کچھ جو ہے وہ اندازاً بات کر رہے ہیں، تو آپ اندازہ آپ نے اپنے علاقے کے حوالے سے کر لیں گے کہ اس کے اندر یہ بہت سارے ایسے اخراجات ہوتے ہیں کہ جن کی بسا اوقات ضرورت بھی نہیں ہوتی، لیکن صرف یہ ہوتا ہے
کہ ہم نے فیملی کے اندر جو ہے وہ ایک نام اور اونچی ناک اور اونچا جو ہے وہ مقام، اس سب کو جو ہے وہ مینٹین رکھنے کے لیے اپنا ایک سٹیٹس، اور بسا اوقات اس میں وہ بہت سارا جو ہے وہ فیک سٹیٹس ہوتا ہے. میں دیکھیں کسی کی بھی بات نہیں کر رہا، یہ ایک ایسا کسی پہ کوئی خاص اس میں تنقید نہیں، یہ ہم سب کا مسئلہ ہے، یہ ہم سب کی آنے والی نسلوں کا مسئلہ ہے. اور اس کے اندر ہم جو ہے وہ ایک اس پہ پردہ ڈالتے رہیں، کہیں جی بات کریں گے تو بےزتی ہوگی، شرم ہوگی، یہ ہوگا وہ ہوگا، تو یہ پرابلمس تو بڑھتی چلی جائیں گی. پاکستان انڈیا کے اندر ہوتے تھے تو وہاں پر لوگوں نے اب جو ہے وہ ایسی تنظیمیں بنا لی ہیں کہ جنہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم نے جو ہے وہ شادی کے اخراجات کو کنٹرول کرنا ہے، ان کو بڑھنے نہیں دینا، ہم نے اس کے لیے یہ طریقے اختیار کرنے. لیکن ہم جو ہے وہ ایک نئی دوڑ کے اندر پڑھ رہے ہیں اور اس کے اندر اضافہ سے اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے. اس کے حوالے سے آپ کے کیا خیالات ہیں، تاثرات ہیں؟ یہ کہاں تک درست ہے، کہاں تک ہونا چاہیے، اگر نہیں ہونا چاہیے تو اس کے روکنے کے کیا جو ہے وہ اسباب اختیار کیے جا سکتے ہیں؟ آپ کا کیسا ایکسپیرینس رہا ہے ان تمام چیزوں میں؟ آپ بھی ہمارے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں، اسکرین پہ نمبر بھی موجود ہے. ہمارے ساتھ پہلے کالر ہیں، ان کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. امام صاحب آپ کا کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے آپ؟ جی اللہ کا شکر، الحمدللہ. جی وہ آج جو آپ نے ٹاپک رکھا ہے نا، یہ بہت بہترین رکھا ہے آپ نے. جی شکریہ. کے حوالے سے یہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا، یہ میں تو خود کبھی کبھی سوچتی ہوں کہ ابھی تو میں نے ویسے ماشاءاللہ 2 بچے ہیں میرے، جی تو کرنی ہے ابھی میں نے بھی شادی بچوں کی دیکھ رہی ہوں رشتے میں، مگر جب یہ خراجات یہ چیزیں مطلب سنتی ہوں نا، دیکھتی ہوں تو پھر ہمت نہیں ہوتی کئی دفعہ. اور ایک اور بات یہ ہوتی ہے کہ جو بندہ سنگل ہو، جس کا ہسبینڈ بھی نہ ہو، تو اس کے لیے تو یہ اور مشکل ہوتا ہے نا. تو آپ سمجھتے ہیں کہ ڈیمانڈ بھی ہوتی ہے آج کل کہ گاڑی چاہیے، یہ چاہیے، وہ چاہیے، جس طرح پاکستان میں لوگ ڈیمانڈ کرتے، یہاں پہ بھی یہ سسٹم شروع ہو چکا ہے اب نا. تو اس کو تو میرے خیال میں روکنے کے لیے کوئی سسٹم ہونا چاہیے. یہ بڑھتا جا رہا ہے یہ معاملہ، اس کو کم سے کم تو آپ کے خیال میں کہ یہ ایک پریشر ہوتا ہے جو وہ بچیاں جن کی ابھی شادی نہیں ہوتی، تو ان پہ جو ہے وہ یہ پریشر ہوتا ہے کہ انہوں نے بھی اگر شادی کرنی ہے تو اسی اسٹیٹس کے مطابق، اسی اسٹائل کے اندر کرنی ہے تاکہ ان کی مطلب شان و شوکت میں کوئی کمی نہ ہو. یہی بات ہوتی ہے نا. کئی دفعہ نا کیا ہوتا ہے کہ یہ لوگ ڈیمانڈ بھی بہت ہوتی ہے آج کل، سونا تک لوگ مانگتے ہیں کہ جو لڑکے کی جو بہنیں ہیں نا، اس کو آپ نے سونے کی رنگ دینی ہے، جو لڑکے کی ماں ہے اس کو آپ نے سونے کا سیٹ دینا ہے. ایون سونا اگلا بندہ لڑکی کے لیے اتنی مشکل سے بناتا ہے، اور پوری فیملی کے لیے وہ کیسے کرے گا بندہ؟ تو بہت پرابلم ہوتی ہے. یہ چیزوں کو نا سوچنا پڑتا ہے، یہ سارا دیکھنا پڑتا ہے. صحیح. میرے خیال میں یہ چیز کو روکنا چاہیے. چلیں بہت شکریہ، آپ شامل ہوئی ہیں، آپ نے کال کی ہے، اس حوالے سے اپنی رائے کا اظہار کیا ہے، بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیرا. ناظرین کرام، بالکل یہی اس کے مختلف جو پہلو ہیں ان کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں. آپ کیا اس حوالے سے کیا ایکسپیرینس رہا ہے، آپ وہ بھی شیئر کر سکتے ہیں. اور یہ جو چیز ہم کرتے ہیں اس کی کہاں تک ضرورت ہے، اور کہاں تک ضرورت ہے اور کہاں تک اس کے اندر جو ہے وہ ایک پریشر ہے، ایک دباؤ ہے. یعنی آپ دیکھیں نا کہ بہت سارے بچیاں جو ہیں وہ شادیوں کی ان کے اندر ڈیلے اس وجہ سے ہو رہی ہوتی ہیں، ان کی عمریں زیادہ ہو رہی ہوتی ہیں، لیکن شادیاں نہیں وہ کر پا رہے ہوتے، وہ اس پریشر کی وجہ سے کہ انہیں جو ہے وہ اس جو سوسائٹی کی ایک نیڈ ہے، یا پھر سوسائٹی نے ایک جو اپنا انداز اپنا لیا ہے، جو بنا لیا ہے، ان کو اس کے مطابق پہنچنا ہے. اس تک پہنچنے کے لیے، اس لیول تک پہنچنے کے لیے ان کے لیے جو ہے وہ مشکل بن جاتی ہے. ایک اور کالر ہیں، انہیں شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرے بھائی، میں نے ابھی ٹی وی آن کی تھی تو مجھے ایگزیکٹلی پتا بھی نہیں ہے کہ سوال اور جو آج کا ٹاپک ہے وہ کیا ہے. ہاں بالکل میرے بھائی، آج ہم بات کر رہے ہیں یہ جو دیکھیں نا ہمارے ہاں جو شادیوں کے اخراجات ہیں ان کے اندر کافی اضافہ ہو رہا ہے. اگر آپ دیکھیں ہمارے ارد گرد جو ہے وہ مطلب ایک نارمل بھی شادی یہاں پر اگر ہم لندن کے اندر موجود ہیں تو 50-60 ہزار پاؤنڈ اس کا لگ جاتا ہے. تو کیا یہ واقعی اتنا کچھ لگانے کی ضرورت ہوتی ہے، یا پھر جو ہے یہ صرف دکھاوے کے لیے اور صرف ایک مقابلہ بازی کے اندر ہم خرچ کرتے ہیں اور اپنے لیے بھی اور نیکسٹ جنریشن کے لیے بھی ایک جو ہے وہ پریشر کریٹ کرتے ہیں؟ بالکل، یہ بالکل دکھاوا ہے میرے بھائی. اور خیر میں اپنا تعارف کر لوں، میں سید ہارون بات کر رہا ہوں لیڈ سے. پہلے بھی آپ کو فون کیا تھا، بات کی تھی آپ سے. جی شاہ صاحب. بالکل دکھاوا ہے یہ.
اور دکھاوا تو بہت بری بات ہے. اس کے علاوہ جیب میں اتنی گنجائش ہوتی بھی نہیں ہے. لوگ قرضے لے کر جو ہے وہ شادیاں کر رہے ہوتے ہیں اپنے بچوں کی, کسی سے ادھار لے کر, اپنی طرح انٹرسٹ پر قرضے لے کر شادیاں کر رہے ہوتے ہیں صرف کمپٹیشن کے لیے کہ مطلب ہمارا بینکویٹ ایسا ہو. ہمارا ایون لندن میں نہیں, انگلینڈ میں نہیں, میں پاکستان کی بات بھی کروں گا, ہر جگہ پر, بلکہ میں سمجھتا ہوں یہاں پہ شاید دکھاوا تھوڑا کم ہے کمپیئر ٹو پاکستان. پاکستان میں تو بہت دکھاوا ہے. میری اپنی شادی ہو تقریباً 5-6 سال ہو گئے اور میں نے کوشش کی تھی, اللہ جانتا ہے, لیکن خیر وہ ہو نہیں پائی. ٹھیک ہے, ماں باپ نے تھوڑا سا پریشر کر دیا کہ نہیں پہلی شادی ہے ہمارے گھر کی, ایسا نہیں کریں گے. میں نے بولا تھا کہ بھائی آپ رخصتی آرام سے کریں اور ملا جلا کے ایک ہی ریسیپشن کر لیں, لڑکا اور لڑکی ملا کے, تاکہ جو ہے وہ اخراجات بچ جائیں اور سلسلہ کوئی بہتر ہو جائے مائیوں وغیرہ کا, یا پھر جو یہ شادی کا فنکشن کو رکوانے کی کوشش کی تھی, مگر میں کامیاب نہیں ہو پایا اس میں. اور لڑکی والوں کی والدہ نے بھی تھوڑا سا اعتراض کیا اور پھر ہماری گورنر بھی. لیکن یہ ایک کوشش ہے, کرنی چاہیے. اور ایسے لوگ ہیں, ایسے اس طرح شادیاں ہو رہی ہیں کہ جو سادگی سے کوشش کر رہے ہیں یا دکھاوا. ایسے لوگ بھی میں جانتا ہوں جو لوگ ایسے سادگی سے شادیاں کر رہے ہیں, ولیمہ اپنے حیثیت کے مطابق لوگ کر رہے ہیں. میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں, ایسے لوگوں نے شادیاں کی ہیں. لیکن ہاں یہ دکھاوا ہے, بالکل دکھاوا ہے یہ. اور دکھاوے کے علاوہ چلو آپ کو دیا اللہ تعالیٰ نے, آپ کچھ اور جگہ بھی خرچ کر سکتے ہیں. بیٹی کو جو ہے وہ آپ کچھ جائیداد اس کے نام کرتے ہیں, اس وصیت میں اس کے نام کچھ چیزیں کر دیں تاکہ اس کے برے وقت میں کام آ سکے, نہ ادھر کہ آپ جو ہے وہ اس کی فضول خرچی کریں. وہ ایک دن کے اندر سارا کچھ جو ہے وہ خرچ کر دیا جائے. بہت شکریہ سید ہارون صاحب, آپ لیٹ سے ہمارے ساتھ شامل ہوئے, جزاکم اللہ خیرا. نیکسٹ کالر انہیں شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میری بہن. جی مجھے آج کے حوالے سے بات کرنی ہے. جی فرمائیے. کہ اس ٹاپک پہ کہ یہ جو ہماری سوسائٹی ہے نا, اور یہ جو ہم سب لوگ ہیں, جی تو یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کے رسپانسبل ہم خود ہیں. جی وہ اس طریقے سے ہیں کہ اگر ہم فرض کریں کسی شادی میں جاتے ہیں اور کسی کی بیٹی نے جو ہے وہ 5,000 کا جوڑا پہنا ہوا ہے, وہاں پہ ایک کیک ہے, یا وہاں پہ ایسی کسی نے رنگ پہنائی ہے, یا اتنا گولڈ ڈالا ہے کسی نے 5 تولے 6 تولے. جی تو وہ پھر جب میں وہاں پہ جاؤں گی, میں وہاں پہ دیکھوں گی, تو میں کہوں گی کہ ہاں ٹھیک ہے, یہ تو میری دوست ہے, اس نے اتنا کچھ دے دیا ہے, تو میں نے جب کل کو اپنی بیٹی کی شادی کرنی ہے تو میں اسے ڈبل دوں گی. اس نے اگر 5,000 کا سوٹ پہنا ہے تو میں تو اپنی بیٹی کو 10,000 کا پہناؤں گی. صحیح ہے. اس نے اگر وہاں پہ 500 کا کیک رکھا ہے تو میرا کیک جو ہے اس سے ڈبل ہوگا. صحیح ہے. اس نے اگر 2 ڈشیں کھانے کی رکھی ہیں تو میری ڈشیں تو 3 ہونی چاہیے. صحیح ہے. اگر اس کے پاس ایک لیموزین آئی ہے تو میرے پاس تو 4 ہونی چاہیے. صحیح ہے. تو یہ سارا سسٹم جو ہے نا, یہ سسٹم کی خرابی اور اس کی جو جڑ ہے وہ ہم خود لوگ ہیں. ہمارا اپنا مینٹل لیول, ہمارا اپنا مینٹل سٹیٹس, یہ ہمارا ہی, ہماری اپنی خرابی ہے. اس میں ہم کسی کو رسپانسیبل نہیں کر سکتے. اگر میں رسپانسیبل ہوں تو میں اس کی خود ہوں. تو آپ کا کیا خیال ہے, اس کا مطلب حل کیا ہے, سولوشن کیا ہے؟ اس کا حل دین کی کمی. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم اپنے دین کو اسٹڈی کریں. ہم لوگ اتنا دور جا چکے ہیں, کہنے کو ہم مسلمان ہیں, ہاں جی ٹھیک ہے, کلمہ پڑھتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں, قرآن شریف کی تلاوت کرتے ہیں. کبھی ہم نے اس قرآن شریف کو دیکھا ہے کیا؟ ہم نے اپنا کوئی کبھی اسلامی ہم نے اپنے اسٹڈی کیا؟ ہم نے اپنے پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھا ہے؟ اگر ہم یہ ساری چیزیں ہم کرنے کو بڑی باتیں کریں گے, آپ کسی کو بلا لیں گھر میں, بڑا لیکچر ہو جائے گا, بڑی بات ہو جائے گی, عمل تو ہے نہیں. صحیح ہے. میں بھی آپ سے بات کروں گی, اس کے بعد یہ ہے تھوڑی دیر میں اسے بھول جاؤں گی اور پھر اسی روا روی میں. نہیں بالکل, اصل میں یہی چیز ہے کہ یہ جو شادی کا معاملہ ہے نا, اس کے حوالے سے تو میرے خیال میں ہم سبھی کو یہ ایک پلیٹ فارم پہ بات کرنے کا مقصد بھی یہ ہے کہ ہمیں اس کے اوپر عمل بھی کرنا پڑے گا. نہیں تو جو شادیاں ہیں, جو نیکسٹ جنریشن ہے, ان کے اوپر پریشر بہت زیادہ بڑھ رہا ہے. ہمارے پاس دین تو ہے, ہم بی بی فاطمہ کی مثال تو دیتے ہیں, ہم ان کے جوڑے کی مثال دیتے ہیں, ہم حضرت علی کی مثال دیتے ہیں, ان کا ولیمہ بتاتے ہیں, ساری چیزیں سب کو پتہ ہے. یہ سارا کچھ میڈیا نے اتنا زیادہ آسان کر دیا ہے, ہر ایک بندہ اس چیز کو جانتا ہے, لیکن کمی کدھر ہے؟ عمل کی کمی. صحیح ہے. چلیں میری بہن, بہت شکریہ, آپ کا میسج آ گیا, جزاکم اللہ خیرن آپ کی کال کا. نیکسٹ کالر انہیں شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم, میرا نام کاشف ہے. میں نے آج ایک شادی اٹینڈ کی تھی اسلام میں. اچھا, وہ اس کا بھی یہ کوئی معاملہ ہے کہ جب نکاح خان صاحب نکاح پڑھا رہے تھے تو اس میں انہوں نے, اور وہ کہہ رہے تھے ہمارے لوگ بھی دونوں طرف سائڈ سے بڑے سادہ سے نظر آ رہے تھے, لیکن جب وہ حق میں رکھا گیا تو 37.5 تولے 37 تولے بنتے ہیں تقریباً 1,85,000 پاؤنڈ آج کے اس پہ.
تو اب یہ وہاں پہ تقریباً 300-350 بندہ تھا. اب کئی لوگ ایسے بھی ہیں جو غریب لوگ بھی ہیں, سادہ لوگ ہیں, جن کے پاس پیسے نہیں ہیں, تو یہ انکریجمنٹ ہو رہی ہے ان لوگوں کو کہ انہوں نے اگر رکھا ہے تو ہم لوگ 40 تولے رکھیں, ہم لوگ 2 لاکھ پاؤنڈ لکھوائیں, ہم لوگ 2.5 لاکھ پاؤنڈ لکھوائیں. تو یہ بہت بڑا گناہ ہے. جتنے زیادہ شادی جو ہے وہ سادگی سے ہوگی, اللہ تعالیٰ اتنی برکت ڈالتا ہے. اور یہ واقعی یہ دکھاوا ہے. آپ دیکھیں پاکستان انڈیا میں کئی لوگ ماں باپ بیچارے بوڑھے ہو جاتے ہیں, لون لے لے کے اپنے بچوں کی شادی کرتے ہیں اور آخر کار بیماریاں لگتی ہیں اور مر جاتے ہیں. تو ہم لوگ واقعی, یہ میری بہن ابھی کہہ رہی تھی, تو واقعی ہم لوگ اسلام سے بہت دور ہیں. تو ہم لوگوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے اور ہم لوگ لیکن کاشف صاحب کہاں پہ چلیں. لیکن کاشف صاحب اسے روکے گا کون؟ مطلب دیکھیں نا, ہم یہی بات کر رہے ہیں کہ یہ پریشر ہے. میں آپ کو مثال دیتا ہوں, آپ جو ہے وہ آپ کے پاس موجود ہے, آپ آج اس شادی کے اندر گئے, آپ نے وہاں پر یہ دیکھا, تو آپ کا کیا ری ایکشن ہوگا؟ کل آپ اپنے بیٹے کی شادی کرتے ہیں, بیٹے کی شادی کرتے ہیں, تو آپ بھی یہی چاہیں گے کہ یہی کچھ ہو؟ نہیں جی, میں کبھی بھی ایسا نہیں چاہوں گا. میری جو 2 بہنیں ہیں ان کا نکاح ہوا ہے مسجد میں, میری بھی شادی ہے, لیکن ایک چھوٹا سا ہوٹل جس میں 30-40 بندے ہم نے بلوائے ہوئے تھے, وہیں پہ ہم نے کیا, اور وہ بھی لڑکی کی ڈیمانڈ تھی. اور میرے اپنے جو بچوں کے ہوگا وہ بھی میں اپنے مسجد میں کراؤں گا, کیونکہ مجھے پتا ہے برکت اس میں زیادہ ہے. میں ہر روز اسلامک پروگرام سنتا ہوں, گھنٹہ 1.5 گھنٹہ مختلف علماء کرام کے. اور اسلام میں جو مزہ ہے وہ کہیں بھی نہیں ہے. آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اٹھا کے دیکھ لیں, حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے, اور کتنی بھی ازواج مطہرات اور اسلامک زندگی دیکھیں, وہ سب سادہ ہے اور اس میں برکت ہے. ایسی چیز شادیاں چلتی بھی نہیں ہے. میں آپ کو صحیح کہ اللہ سب شادیاں چلائے, لیکن یہ کہ ایسی شادیاں چلتی بھی نہیں ہے. میں تو اس کے بہت خلاف ہوں. میں بس یہی کہوں گا کہ ہمیں اسلام کے اصولوں پر چلنا چاہیے. اور جتنی زیادہ لائف کو, آج میں ایک چیز پڑھ رہا تھا کہ گریٹسٹ پاور ان دا ورلڈ از سمپلسٹی, اور بات بھی صحیح ہے, جتنا آپ سمپل رہیں گے اتنا ہی زیادہ. بہت خوبصورت بات ہے. ٹھیک ہے کاشف صاحب, بہت شکریہ, جزاکم اللہ خیراً. ناظرین کرام, یہ جو مختلف آراء شامل ہو رہی ہیں, یہ آپ کی بھی رائے جو ہے وہ اسی طرح وہ اس کے اندر جو ہے وہ ساتھ ساتھ ہم شامل کریں گے انشاءاللہ. اور لیکن میں ساتھ میں تھوڑی سی یہ چیز ایڈ کرتا چلوں کہ دیکھیں, ہم جب بسا اوقات یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں نا کہ فلاں نے جو ہے وہ اتنا لکھوایا ہے یا اتنا کہلوایا ہے یا اتنے مہنگے کپڑے پہنے ہوئے ہیں, اور بسا اوقات یہ بھی ہوتا ہے, میں بڑی معذرت کے ساتھ یہ باتیں کر رہا ہوں, لیکن یہ میری سوسائٹی کی کچھ حقائق ہیں کہ جن کی وجہ سے نوجوان بچے بچیاں ان کی شادیوں کے اندر اب ڈیلیز ہونا. دیکھیں پہلے یہی بات ہے کہ یہاں پر اب بھی کم ہے رجحان, لیکن اب بڑھتا جا رہا ہے. اس سے پہلے کہ یہ بالکل اسی طرح ہو جائے کہ جس طرح ہم پاکستان انڈیا کی مثالیں دیتے ہیں کہ وہاں پہ والدین بیچارے اسی تگ و دو کے اندر کہ بیٹی کا جہیز تیار ہو جائے, وہ اس کے اندر ہی ان کی جو ہے وہ بس ہو جاتی ہے اور وہ اس دنیا سے چل بستے ہیں. کہیں یہی رجحان یہاں پر بھی نہ شروع ہو جائے, یا قرضوں کے دلدل کے اندر پھنستے جو ہے وہ اپنی بھی زندگی تباہ کر لیں اور بچوں کی بھی تباہ کر لیں. کالر ہیں, انہیں مزید شامل کر دیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے امام صاحب؟ اللہ کا شکر الحمدللہ. آپ کا پروگرام تو کچھ اور ہے, آؤ بات کریں جی, لیکن میرا سوال کچھ اور ہے جی, تو میں اس لیے نہیں پوچھوں گا. تو آج کے ٹاپک پہ آپ کیا کہیں گے؟ نہیں, میں نے ابھی لگایا ہے. اچھا, تو نیچے آ رہا ہوگا نا آپ جو ٹاپک جو ہے نا, یہ میں نے سنا نہیں ہے جی. تو آپ کس کے بارے میں کر رہے ہیں؟ ہم آج شادی کے حوالے سے, شادیوں میں یہ جو اخراجات بڑھ رہے ہیں نا, جو خرچے بڑھ رہے ہیں, جو جس کے اندر مطلب ہر بندے کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ مہنگی سے مہنگی شادی کرے, تو اس کے اندر بھائی اس کی کہاں تک ضرورت ہے اور کہاں تک یہ دکھاوا ہے, اور اس کا کیا نقصان یا کیا فائدہ ہے اس پہ؟ میرے خیال میں سب سے زیادہ امام صاحب جی, اس دنیا میں نوٹ بہت زیادہ چھپ گیا ہے. نوٹ چھپنے کی وجہ سے ایک دوسرے سے بڑھ کر خرچ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں. ایک نے اتنا خرچ کیا, میں اتنا خرچ کروں گا, اس نے, میرے بھائی نے اتنا خرچ کیا, میرا بڑا بھائی اس نے اتنا خرچ کیا. بس ایک دوسرے بڑھ کر کرتے ہیں, لیکن اپنا ہی گھر برباد کرتے ہیں. یہ ہر ٹائم ایسا ہوتا ہے, شادیاں ہو جاتی ہیں, پاکستان سے لڑکی یہاں آ گئی تو 6 ماہ کے بعد ختم. ہاں جی, تو ایسا لڑکوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے, لڑکیوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ میرا خیال تو یہ شادی والے دن سے چلے آدمی دونوں گھر آباد رہیں تو اچھا ہے. صحیح بات ہے, میری تو یہ ہے رائے ہے جی. بالکل صحیح. دوسرا یہ کہ قرضہ اٹھا کر نہ اپنی بیٹی یا بیٹے کی شادی کریں, اپنی حیثیت کے مطابق جو کچھ بھی ہے وہ ہر ایک مسلمان کو کرنا چاہیے. اس کی وجہ سب کی بیٹیاں بھی شادی شدہ ہو جائیں اور بیٹے بھی شادی شدہ ہو جائیں. صحیح ہے, یہی ہے سب کو. بہت شکریہ, خدا
بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیر. اچھا یہ جو ہمارے یہاں یہ جو حیثیت کی بات ہے نا، اسی کی وجہ سے سارا جھگڑا ہے. اچھا اب ایک بندہ ہے کہ اس کے پاس ہے اتنی مال ہے، اتنا دولت ہے، وہ آسانی سے یہ سب کچھ افورڈ کر سکتا ہے. اچھا اب جب وہ اظہار کرتا ہے نا، ضرورت سے زیادہ اظہار کرتا ہے، تو جس کے پاس حیثیت نہ بھی ہو، وہ اگر اس کا پڑوسی ہے، وہ اگر اس کا رشتہ دار ہے، تو اس پر ایک سوسائٹی کے اندر ہمارے یہاں ایک جو ہے نا وہ ایک نیچرلی اس پہ ایک پریشر آ جاتا ہے کہ جی اب میں نے بھی ایسا ہی کرنا ہے، اب مجھے بھی ایسا ہی کرنا ہوگا. میں اس کی شادی کے اندر گیا ہوں، شادی کھا کے آئے، تو اب جب انہیں شادی پہ بلانا ہے تو وہ بھی ویسی ہی ہو. اب یہ جو جھگڑا ہے، یہ جو مطلب اس کو مینٹین رکھنے کی ایک کوشش ہے، ایک کاوش ہے، اس کو وہ لوگ زیادہ بہتر طریقے سے کم کر سکتے ہیں کہ جن کے پاس یہ حیثیت ہو کہ وہ 50,000 کے بجائے مطلب 1 لاکھ 2 لاکھ 3 لاکھ پاؤنڈ لگانے کی بھی حیثیت رکھتے ہیں، لیکن وہ نہ لگائیں. وہ کہیں کہ ہم جو ہے وہ لگا سکتے ہیں لیکن نہیں لگائیں گے، تاکہ کل کسی اور کے لیے جو ہے یہ ایک مثال بن جائے اور دوسرے لوگوں کے لیے یہ کوئی اذیت کا باعث نہ بنے کہ ان کے لیے وہ بھی اسی مقابلے کی دوڑ میں پڑھ کر ان کے بچوں کی جو ہے وہ شادیوں کے اندر مشکلات نہ پیدا ہوں. کالرز کو شامل کرتے ہیں. نیکسٹ کالر جی، السلام علیکم. وعلیکم السلام بیٹا. جی جی ذرا میرا کان خراب ہے، میں ذرا اونچی آواز سے بات کروں گی، مجھے اچھی طرح سوال کا جواب دینا پلیز. جی بات یہ ہے بیٹا، میں نے کافی قربانیاں دی تھی، میں گھاری بچڑے پالتی ہوں جی اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلے رکھتے تھے. پھر مجھے کسی نے بتایا کہ آپ لوگ نہیں دے سکتے ہو، تو میں نے پھر میں نے 1 سال 2 سال نہیں دی. کیا یہ گناہ ہوا ہے؟ کیا ہوا ہے؟ مجھے بڑا ہی پریشانی رہتی ہے ہر وقت. میں نے کافی قربانی دی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی پہلی، اور پیچھے اپنے ماں باپ دی اپنی رکھی ہے. ٹھیک ہے، کیا یہ اچھا ہوا ہے یا میرے سے کیا ہو گیا؟ نہیں تواڈے کول کوئی گناہ نہیں ہویا، تسی بالکل کر سکتے ہو، تانوں کسی غلط دسیا ہے. ٹھیک ہے، میں تو اس طرح رو کے اللہ سے معافیاں مانگی ہیں. نہیں اللہ پاک آپ کو خیر و عافیت برکت عطا فرمائے. بہت شکریہ آپ کی کال کا. چونکہ ہمارا یہ اس طرح ریلیجس ہم زیادہ اس سوالات کو ڈسکس نہیں کرتے، لیکن آپ جو ہے وہ اس میں کوئی پریشان ہونے والی بات نہیں ہے. آپ نے جو کیا الحمدللہ ایک اچھا عمل کیا، اللہ پاک اس پر آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے گا. نیکسٹ کالر انہیں شامل کرتے ہیں جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام امام صاحب. جی بس آپ کے پروگرام کی مجھے تعریف کرنی تھی کہ آپ لوگوں نے آج بہت اچھا موضوع چوز کیا ہے. وقت بھی بہت اچھا ہے، جمعرات کا دن ہے، سامنے مغرب آ رہی ہے، ماشاءاللہ وقت بہت اچھا ہے. اس پروگرام کو اللہ کامیابی دے اور ہم سب کو بس دکھاوے کہ اس سے بچائے اور صحیح مسلموں کی طرح اپنے بچوں کی شادیاں کرنے کی توفیق دے بس، اور دعاؤں میں ہماری اثر پیدا ہو جائے. آپ لوگ اتنی محنت کر رہے ہیں، صرف یہ نہیں کہ ٹی وی دیکھا سنا بند کر دیا، بس اثر لے لیں نا تو پھر بہت اچھا انشاءاللہ ہو جائے گا. صحیح بات. آپ کا بھی خیال ہے کہ اس وجہ سے جو بچے بچیاں جن کی ابھی شادیاں نہیں ہوئی ان پر بھی ایک پریشر ہوتا ہے کہ بہت پریشر، ایسا ویسا پریشر، وہ تو شادی کے نام سے ہی بھاگنے لگے ہیں بچے کے پہلے ہوئے ہو پتہ نہیں. بہرحال اللہ تعالیٰ رحم کرے، بس رحم کرے اللہ تعالیٰ. اس لیے کہ شادی کا مقصد یہ نہیں ہے ہمارے دین میں، دکھاوا بہت بڑھ گیا ہے نا، تو بچے بہت پریشان ہو جاتے ہیں. صحیح بات ہے، بہت زیادہ بچوں پہ پریشر ہو رہا ہے. یقین کریں آپ، چاہے بیٹا ہو چاہے، اور ماں باپ پر بھی ہو رہا ہے. ظاہر ہے. بس اللہ تعالیٰ جو ہے، آپ لوگ بہت اچھا پروگرام کر رہے ہیں. اسلام چینل کو، آپ لوگوں کو سب کو اللہ تعالیٰ ترقی دے. اور ہمیں بس یہ کہ سن کے یہ نہیں کہ بس ٹی وی دیکھا، بس اثر لیں نا تو بہت اچھا ہوگا انشاءاللہ. صحیح بات ہے، صحیح بہت اچھا ٹائم ہے. دیکھیں مغرب کی اذان کا بھی وقت ہونے والا ہے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. بس یہ آمین آمین. بہت شکریہ، بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیرا. نیکسٹ کالر جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کہاں چھپے ہوئے تھے 2 ہفتے کے؟ ریپیٹ ہو رہا تھا. میری کچھ تھوڑی صحت خراب رہی ہے اس وجہ سے. پاک کرم کرے. جی آج کا ٹاپک یہ تو سب سے پہلے بھی ہو چکا ہے یہ ٹاپک. نہیں وہ اس کی وہ مطلب اس سے ریلیٹڈ تھا، لیکن اس طرح اس پہ نہیں. خاص طور پہ یہ جو شادی کے ایکسپینسز ہیں ان پہ ہم نے بات نہیں کی ابھی تک. اچھا میں یہ کہنا چاہتی ہوں، میں نے اپنے 3 بیٹوں کی شادی کی ہے، باہر سے لائی ہوں بچیاں. جی آپ یقین کریں میں نے ایک پیسے کی چیز نہیں کسی سے لی. صحیح ہے. اور انہوں نے میرا اتنا شکر ادا کیا کہ باجی آپ باہر سے آئی ہیں اور آپ نے ہمیں اتنا امپریس کر دیا. صحیح ہے. تو ذرا لالچ نہیں ہے. لوگ اگر ایفرٹ کریں نا، 1 2 4 فیملیاں، جی 8 10 فیملیاں. میں الفورڈ میں 2 4 شادیوں پہ آئی ہوں، کسی نے کچھ نہیں دیا. صحیح ہے. سب بچیاں اللہ کے فضل سے حضرت فاطمہ تو زہرا کی طرح شادی ہو کے آئی ہیں. اور اگر لوگ ایسے ایفرٹ کریں، آپ ایسے کرتے رہیں پروگرام، کبھی تو حیا آئے گا کسی کو.
بھی تو کوئی طرف کھائے گا لوگوں پہ. صحیح ہے. تو آپ سمجھتی ہیں کہ یہ بھی واقعی یہ ایشو بن رہا ہے ماشاءاللہ, اور لوگ اگرچہ توجہ کر رہے ہیں لیکن مزید توجہ کی ضرورت ہے اس پہ, بہت زیادہ ضرورت ہے. یہ جاہل لوگ جو ہیں جن کے پاس قرآن کا علم نہیں ہے, حدیث کا علم نہیں ہے, وہ باز نہیں آتے ان حرکتوں سے. تو اگر یہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق چلیں تو میرا خیال ہے دنیا میں کوئی دکھی ہو ہی نہ. چلیں آپ کی بچیاں بھی عزت سے جائیں, سب کے بچے بھی عزت سے جائیں. آمین انشاءاللہ. بہت شکریہ آپ کی کال کا, جزاکم اللہ خیراً. بالکل ناظرین کرام, علم جو ہے وہ تقریباً ہم سب کے پاس ہے. ہمیں معلوم ہے کہ ہمیں جو ہے وہ شادی کس طرح کرنی چاہیے, کس طرح نہیں کرنی چاہیے. یہ اصل میں ایک وہ دوڑ ہے, ایک معاشرے جو ہے وہ ایک دباؤ ہے معاشرے کے اندر, ایک پریشر ہے. اس سے نکلنے کی ہمت کی ضرورت ہے. جو تھوڑے سا ہمت کریں گے, دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص میری کسی سنت کو اس وقت زندہ کرتا ہے کہ جب وہ اس پر عمل نہ کیا جا رہا ہو, بالکل معدوم ہوتی چلی جا رہی ہو, تو اسے اس پر جو ہے وہ 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرمایا جاتا ہے. جب ہم مسواک کی سنت پر, حلوہ شریف کے کھانے کی سنت پر اور اس طرح کی دیگر سنتوں پر تو بڑے خوشی سے جو ہے وہ عمل پیرا ہوتے ہیں, مگر یہ وہ سنتیں ہیں کہ جن کی ہماری سوسائٹی کے اندر ضرورت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے آسان, سب سے بہترین نکاح وہ ہے کہ جس کے اندر کوئی دباؤ نہ ہو, کوئی بوجھ نہ ہو, نہ لڑکے والوں پر نہ لڑکی والوں پر. آسانی کے ساتھ جو ہے وہ نکاح کے اندر ہو. نکاح کو آسان بنایا گیا, اسلام کے اندر تو نکاح کو بہت ہی آسان بنایا گیا, لیکن زنا کو مشکل کیا گیا. لیکن بدقسمتی سے ہم نے اس کو جو ہے وہ الٹی ایک جہت دے دی ہے. ہمارے ہاں جو ہے وہ زنا کاری وہ آسان ہوتی چلی جا رہی ہے, اور جو نکاح ہے وہ دن بدن مشکل سے مشکل تر ہوتا چلا جا رہا ہے. کتنے بچے بچیاں ان کے ذہنوں کے اندر یہ ہوتا ہے کہ جی اب ہم نے جو ہے وہ مطلب شادی کے لیے تیار بھی ہیں, سبھی کچھ ہے, لیکن شادی کرنا بھی چاہتے ہیں, مگر پرابلم کیا ہے کہ وہ اتنے اخراجات نہیں ہیں, اتنا جو ہے وہ وسائل نہیں ہیں کہ جو سوسائٹی کی جو ایک ترجیحات بن چکی ہیں ان پر پورا اترا جائے. تو یہ وہ چیز ہے کہ جس کے لیے ہم سب کو جو ہے وہ انشاءاللہ کوشش کرنی ہے, تھوڑا سا ایک سٹیپ جو ہے وہ اٹھانا ہے. اور اس کے اندر خاص طور پر وہ لوگ کہ جو صاحبان حیثیت ہیں, کہ جو کر سکتے ہیں, بے تحاشا خرچ کر سکتے ہیں, لیکن وہ اس کے باوجود یہ کریں کہ جی ہم نے اس کو اس طرح سے نہیں خرچ کرنا, اس طرح سے نہیں دکھاوا کرنا, تاکہ جو دیگر لوگ ہیں جو نہ کر سکتے ہوں ان کے لیے ہم جو ہے وہ کوئی غلط ایک مثال یا ان کے لیے کوئی دباؤ یا پریشر کی جو ہے وہ صورتحال نہ کھڑی کر رہے ہوں. تو اس حوالے سے ناظرین کرام آپ کی بھی جو دیگر آراء ہیں ماشاءاللہ کافی مختلف جو ہے وہ کالرز شامل ہو رہے ہیں, وہ اپنی اپنی رائے جو ہے وہ اس حوالے سے دے رہے ہیں. اچھا, اس حوالے سے ایک بات یہ بھی کہی جاتی ہے, اس کے حوالے سے بھی آپ کیا کہیں گے کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی دیکھیں شادی جو ہے وہ ایک خوشی کا موقع ہے, اب اس کے اوپر جو ہے وہ خوشی کا اظہار کرنا وہ ہمارا حق ہے, اور اب بچے بچیوں کی وہی جیسے جو ہے وہ ایک ہی بیٹا ہے, 2 بیٹیاں ہیں, ایک ہی بیٹی ہے, 2 بیٹے ہیں, اب ایک ہی مرتبہ ان کی شادی کرنی ہے جی, اب وہ دھوم دھڑ اور جو ہے وہ بڑے شان کے ساتھ ہو. تو اب کیا وہ بات یہ ہے کہ بالکل ہونی چاہیے, ایک خوشی کا اظہار بھی ہونا چاہیے, خوشی بھی منانی چاہیے, مگر کیا اس خوشی کی جو ہے وہ غایت اور اس خوشی کا انداز اس قدر ہو کہ اس کے اوپر بندہ جو ہے وہ اپنی کمائی سے بہت سارا صرف اور صرف دکھاوے کے لیے خرچ کر دے. اب دیکھیں نا, جن چیزوں پر دکھاوا, جو چیزیں نظر آ رہی ہوتی ہیں نا ان پہ ہم کرتے ہیں. میں جیسے پہلے عرض کیا کہ بہت دفعہ یہ ہوتا ہے کہ وہ جو سونا بھی ہوتا ہے نا بسا اوقات جو پہنایا جا رہا ہوتا ہے یا کچھ, وہ بھی بسا اوقات جو ہے وہ ادھار کا مانگا ہوتا ہے کہ بعد کے اندر ہم ایڈجسٹمنٹ کر لیں گے. کپڑے بھی بسا اوقات جو ہے وہ اس طرح سے ایڈجسٹ کیے ہوئے ہوتے ہیں. اب جو دیکھنے والے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ کافی زیادہ جو ہے وہ مہنگائی ہو رہی ہے اور بڑا انہوں نے خرچہ کیا ہوا ہے, وہ قرض لے کر وہی کچھ کرتے ہیں اور پھنس جاتے ہیں. کالر ان کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا خیال تھا بات آف اسکرین کرتے تو زیادہ بہتر تھا. جی میری بہن, آپ جیسے میں نے بات یہ کرنی ہے کہ بینگ اے مسلمان, جی میں بھی یہاں پہ رہتی ہوں, جی شادی کرنے کی بات جو آپ کر رہے ہیں کہ مرد جو ہے جو مسلمان ہے, ظاہر یہاں پہ رہ کے اگر ہم لوگ شادی کے لیے دیکھ رہے ہیں تو فرسٹ چیز یہ دیکھتے ہیں کہ یہ مسلمان ہے, اچھا ہے, دس اینڈ دیٹ. اب یہاں پہ یہ میرا اپنا پرسنل ایکسپیرینس یہ ہے کہ لوگ یہ ہیں, مرد اسپیشلی, وہ بس نام کے مسلمان ہیں,
ڈیٹنگ ان کا جتنے کہیں اتنا کم ہے. شادی جو بیوی ہے وہ گھر میں صرف کھانا پکانے کے لیے اور ان کی ڈانٹ برداشت کرنے کے لیے باہر سے کام کر کے آئے ہیں. چیٹنگ کر رہے ہیں ان کو کوئی ہوش نہیں. اور آگے سے ان کا جواب کیا ہے کہ آپ کو کوئی ایک ایسا مرد بھی نہیں ملے گا جو فیتھ فل ہو اپنی بیوی کے ساتھ. اس صورت میں آپ مجھے یہ بتائیں پلیز، یا پھر مسلمان عورت، کیونکہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر قرآن نے زنا حرام کیا ہے، اس نے پہلے سورۃ نور میں مرد سے کہا ہے کہ اپنی نظر نیچی رکھو، پھر اس کے بعد عورت کو کہا ہے کہ آپ بھی اپنی نظر نیچی رکھو، ٹھیک ہے نا. مرد کو کہیں بھی یہ اجازت نہیں دی گئی کہ وہ مسلمان ہے لیکن جو چاہے مرضی کرتا پھرے. اگر تو ہے تو ہمیں دکھایا جائے. صحیح. اس ٹائم تو یہ صورتحال ہے کہ اس حد تک یہ گراوٹ آ چکی ہے. ایک تو وہ یہ سمجھتے کہ ہمیں ساری آزادی حاصل ہے، جو چاہے ہم کرتے پھرے، پھر شادی کر لیں، پھر 4 شادیوں کی اجازت ہے. اس ملک میں رہتے ہوئے میرا تو یہ خیال ہے کہ اسلام سے اچھا مذہب کوئی نہیں جو ان لوگوں نے پورٹری کیا ہے اسلام کو. پلیز یا تو پھر آپ مسلمان نہ کہیں اپنے آپ کو، جو آپ کا اچھا میری بہن، یہ جو ہے نا اس پہ میں بات کرتا ہوں، یہ بالکل عام بات ہے. آج کا جو ٹاپک ہے اس پہ بھی آپ جو ہے وہ مختصر سی بات کوئی کر دیں کہ یہ جو شادیوں کے اندر جو اخراجات میں اضافہ ہو رہا ہے، آپ سمجھتی ہیں کہ یہ کوئی پازیٹیو جو ہے یہ ایک چیز ہے یا اس سے بچنا چاہیے؟ نہیں، ظاہر ہے وہ تو ایک سادہ تقریب ہونی چاہیے. صرف رشتہ دار لائک یہ دکھاوا تو ہے ہی نہیں نا کہیں بھی، ٹھیک ہے نا. صحیح ہے. لیکن میرا یہ کنسرن ہے کیونکہ میں پریشان ہوں اپنے بچوں کے لیے بھی. صحیح ہے. ٹھیک ہے نا. اس میں یا تو یہ کہ مسجدوں میں اب کچھ نہیں رہا، ٹھیک ہے نا، کہ مسلمان جو اسپیشلی. چلے میری بہن، بہت شکریہ. ہم چونکہ ناظرین کرام مغرب کی اذان کی طرف جا رہے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ اس گفتگو کو جاری رکھتے ہیں، آپ کے مزید کالز کو شامل کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین کرام، آج پروگرام آؤ بات کریں میں ہم بات کر رہے ہیں ایک اہم ٹاپک کے حوالے سے، اور وہ ہے کہ ہمارے ہاں جو شادیوں کے اخراجات میں جو اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے، مطلب ہم میں سے ہر ایک کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ پتہ چلے کہ لوگوں کو اس بات کا اندازہ ہو کہ فلاں چودھری صاحب، ملک صاحب، راجہ صاحب، فلاں صاحب کی جو ہے وہ ان کی جو شادی ہوئی ہے وہ بڑی مہنگی اور بڑی اچھی اور بڑا جناب کیا بات ہے، اس کے کئی دنوں تک جو ہے اس کے حوالے سے بات چیت ہوتی رہے. تو یہ جو رجحان ہے یہ کہاں تک جو ہے وہ ایک اچھا رجحان ہے، اور اس کے بڑھنے کے اندر جو ہے وہ جو ہماری آنے والی جو نسلیں ہیں، دیکھیں اب تمام لوگ تو ایک علاقے کے اندر جہاں پہ رہ رہے ہیں سبھی جو ہے وہ برابر نہیں ہیں. ان میں سے کچھ لوگ وہ آگے بڑھتے ہیں، کچھ لوگ قرض لے کر بینکوں سے قرض لے کر جو ہے وہ اس معاملے کو آگے بڑھاتے ہیں، اور مہنگے سے مہنگے جو ہے وہ اخراجات کرتے ہیں. گاڑیاں لینے ہوں گے تو وہ مہنگی سے مہنگی لیں گے، وہ کرائے کے اوپر جو گاڑیاں لینی ہیں پتہ چلے کہ جو ہے وہ ان کے پاس جو ہے وہ کافی کچھ ہے. اسی طرح جو ہے وہ سونے چاندی کے حوالے سے، حال کے حوالے سے یہ تمام جو کاوش ہم کرتے ہیں، کیا اس کی کیا واقعی ضرورت ہے؟ کیا اس کے بغیر ہماری شادی مکمل نہیں ہو سکتی؟ کیا یہ شادی کا جو ہے وہ ایک لازمی جزو ہے؟ پھر لڑکی اور لڑکے والوں کا آپس میں بھی ایک مقابلہ ہوتا ہے، اس کے اندر ایک الگ بات ہوتی ہے. یعنی ایک تو یہ ہے نا کہ آپ اپنے طور پہ کر رہے ہیں، اپنے کسی رشتہ دار کے ساتھ، اپنے کسی عزیز کے ساتھ، اپنے علاقے کے لوگوں کے ساتھ ایک مقابلہ یا ان کو ایک چیز بتا رہے ہوتے ہیں. اس کے علاوہ پھر جو ہے وہ لڑکی والوں اور لڑکے والوں کو تو چاہیے نا کہ ایک دوسرے کے لیے وہ ایک سکون کا باعث بنے، ایک دوسرے کے لیے جو ہے وہ آسانی کا باعث بنے. ان کے اندر بھی یہ ہوتا ہے کہ اب فلاں انہوں نے یہ کیا ہے تو ان کا یہ حال ہے، لڑکی والوں کا یہ حال ہے، تو ہمارا یہ فلانا حال ہوگا، اور اتنی ڈشز تھیں تو ہماری اتنی ڈشز ہوں گے. تو یہ جو چیزیں ہیں کیا واقعی اس کی ضرورت ہے؟ وہ ایک جوڑا جو صرف شادی کے دن میں ہم نے پہننا ہوتا ہے، اس پہ بسا اوقات 1000 2000 سے لے کر 3 4 5 ہزار تک لگا دیا جاتا ہے. کیا واقعی ہم ساری زندگی کے جو محنت کرتے ہیں، جو انتہائی جو ہے وہ دن رات ایک کر کے جو کماتے ہیں، کیا وہ واقعی اسی لیے ہوتا ہے کہ ہم جو ہے وہ ایسی بلا ضرورت صرف اور صرف دکھاوے کی چیزوں کے اوپر خرچ کر دیں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ ہمارے پاس بہت کچھ ہے اور ہم نے خوشی کا اظہار کیا؟ اور اگر کوئی اس طرح نہیں کرتا، کوئی اس قدر جو ہے وہ خرچ نہیں کرتا، کوئی اتنا دکھاوا نہیں کرتا، تو کیا اس کی خوشی پوری نہیں ہو جاتی؟ کیا اس کی خوشی میں کوئی کمی رہ جاتی ہے؟ کیا وہ اپنے بچوں کے لیے جو ہے وہ اپنے بچوں سے اتنی محبت نہیں کرتا جتنا کوئی دوسرا کرتا ہے؟ کیونکہ یہ وہ سوچیں ہیں، یہ وہ خیالات ہیں کہ جن کی وجہ سے ہمارے ہاں یہ مقابلہ بازی اور یہ ایک دوڑ لگی ہوئی ہے. آپ کا اس حوالے سے کیا خیال ہے؟ ٹاپک بھی آپ کی اسکرین پہ موجود ہے اور فون نمبر بھی آپ کی اسکرین پہ موجود ہے. اس حوالے سے آپ جو ہے وہ کال کر کے ہمارے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں اور اپنی آراء کا اظہار کر سکتے ہیں. تو کالر ہیں ان کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم.
السلام علیکم امام صاحب، عمران بات کر رہا ہوں، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عمران کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟ لوٹن سر جی۔ اچھا، آپ نے پہلے بھی کچھ دن پہلے کال کی تھی۔ ہاں، کیا حال ہے؟ آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ سب ٹھیک ٹھاک، آپ سنائیں خان ٹھیک ہے امام صاحب؟ کرم مالک کا کیا کہیں گے آپ آج کے ٹاپک پہ؟ آپ کا ٹاپک بڑا اچھا ہے سر جی، لیکن آج کل مسئلہ یہ کہ ہم لوگ شادیاں جو ہے نا مٹیریلسٹک شادیاں کرتے ہیں، دیٹس وائی اٹس اے شو آف۔ ہم لوگ اسلامک شادی نہ کرتے ہیں نہ ایکچولی جو لوگ شادیاں کر رہے ہوتے ہیں ان کو بھی نہیں پتا کہ اسلام میں مطلب شادی کس طرح کی کرنی چاہیے۔ صحیح۔ ان کو یہ ہے کہ رسم و رواج ہو گیا، مطلب یہ ہے کہ جتنا خود کو آپ مار لیں نا ماں باپ کو، جتنا لوٹ سکتے ہیں، مطلب یہ ماں باپ تو الگ ہوتے ہیں نا، یہ جنہوں نے شادی کرنی ہوتی ہے جو جوڑا ہوتا ہے انہوں نے بھی کوشش یہی کرنی ہے حتی الامکان کے ماں باپ کو جتنا نچوڑ سکے نا اتنا نچوڑ لیں۔ عمران بڑی گہری بات کر رہے ہیں آپ، بڑی بالکل۔ دیکھیں بات سنیں، ہم لوگ دیکھیں اسلامک دنیا جس میں آپ نے لاسٹ ٹائم ٹاپک رکھا تھا تو میں سوچ رہا تھا اسلامک دنیا تو کوئی ہے ہی نہیں، اب دنیا میں بس مسلمان ہیں جو ہیں، رہ گئے 4-5، ٹھیک ہے؟ تو اسی حساب سے اب شادیاں بھی ہم لوگوں کی نا مٹیریلسٹک، جیسے ہم لوگ شادیوں میں نہیں دیکھتے انڈین موویز یا ہالی ووڈ موویز یا یہ لوگ سیلیبریٹیز بیسیکلی شادیاں جسے کہتے ہیں، اب اس میں اسلام کا کوئی لینا دینا ہے نہیں۔ اس میں یہ ہے کہ جتنا مرضی شو آف کرو، چاہے بے شک آپ جتنا مطلب قرضہ لے کے نا آپ کی جتنی مرضی حالت ہو جائے۔ فار ایگزامپل افغانستان کا میں پڑھ رہا تھا، افغانستان میں بندہ صرف شادی کرتا ہے اپنی پوری زندگی میں اور اس کی پوری زندگی قرضہ اتارنے میں نکل جاتی ہے جو اس نے شادی کی ہوتی ہے۔ اللہ اکبر جی، تو یہ حال ہے مطلب یہی بس اس طرف بھی یہی صورتحال چلتی جا رہی ہے۔ عمران ماشاءاللہ آپ کا اچھا مطالعہ بھی ہے، اللہ رب العزت آپ کو برکتیں عطا فرمائے۔ بہت شکریہ آپ کی کال کا، اوکے بہت شکریہ۔ نیکسٹ کالر انہیں شامل کرتے ہیں جی۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی میرے بھائی۔ جی ہم صاحب فرسٹ ٹائم کالر ہوں۔ اچھا ماشاءاللہ، ویلکم۔ تو آپ کا ٹاپک بہت اچھا ہے۔ کیا نام ہے آپ کا؟ جی شاہد صاحب، تو آپ پہلے بھی دیکھتے ہوتے ہیں، پروگرام دیکھتے ہوتے ہیں؟ جی پروگرام ریگولرلی دیکھتے ہیں لیکن کبھی کال نہیں کی، لیکن آج کا ٹاپک جو ہے نا یہ کیا کہتے ہیں اسے میرے دل کے قریب ہے، میں ریگولرلی اسے ڈسکس کرتا ہوں اپنے فرینڈز کے ساتھ، کمپنی کے ساتھ بھی۔ صحیح ہے، تو میں نے سوچا تھوڑی سی ان پٹ ہونی چاہیے۔ جی ضرور بات کیجیے۔ تو میں اپنے بچے ابھی تو میرے شادی کے ایج کے نہیں ہے لیکن ان کو یہ ایجوکیشن دے رہا ہوں کہ حالانکہ میں افورڈ کر سکتا ہوں کہ ایسی جیسے کہتے ہیں مٹیریلسٹک ویڈنگز، صحیح ہے، جو لوگوں کو دکھاوے کے لیے ہوتے ہیں، لیکن کیوں نہ ہمیں انسٹیڈ آف اسپینڈنگ سو مچ، کیوں نہ ہم ایک سمپل سا فنکشن کر کے اور اسی پیسے، یہ نہیں کہ میں کنجوسی کر رہا ہوں کہ پیسہ اسپینڈ نہیں کرنا، لیکن کیوں نہ اسے کسی اچھے کام کے لیے لگایا جائے۔ بہت اچھی جیسے بات۔ کہ اگر اپنے ملک میں چلے جائیں یا کسی بھی غریب مسلمان ملک میں چلے جائیں، اگر غریب فیملیز کی بچیاں ہیں جن کی شادی کی ایج ہے، ان کی شادی نہیں ہو رہی، تو وہی فنڈز آپ وہاں پہ استعمال کریں نا۔ بہت پیاری بات ہے۔ تو یہ ایک میں نے رپورٹ بھی دیکھا تھا پچھلے دنوں، انٹرنیٹ پہ تھا، جس میں لکھا تھا کہ لوگ مسجد کو دلہن بناتے رہے، مفلس کی بیٹی کنواری ہی رہ گئی۔ تو اس طرف بھی ہونی چاہیے نا توجہ تھوڑی سی۔ بہت اچھی آپ کی توجہ جو ہے وہ اس طرف ہے۔ اللہ پاک آپ کو اپنے بچوں کی خوشیاں دیکھنا نصیب فرمائے اور آپ کو جو ہے وہ اس نیک نیتی پر اجر عطا فرمائے۔ میں اس پہ مزید بات کروں گا۔ بہت شکریہ آپ کی کال کا، آئندہ بھی شامل ہوتے رہا کیجیے۔ نیکسٹ کالر جی۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام زبیری صاحب، کیا حال ہیں؟ ٹھیک ہے، اللہ کا فضل ہے۔ یہ آپ نے ایسا موضوع چھیڑا جس کے متعلق میں تقریباً کوئی 10-15 سال سے جہاد کر رہا ہوں۔ دیکھ لیں یہ ہے کہ اس جہاد سے جہاد جب آپ کرتے ہیں تو اتنی مخالفت ہوتی ہے کہ جیسا آپ نے واقعی وہ لڑائی شروع کر دی ہے انڈیا اور پاکستان کے درمیان یا کسی اور ملک کے درمیان لڑائی شروع ہو گیا۔ میں نے اپنے گھر سے یہ بات شروع کی تھی، پہلے چھوٹی بیٹی کی شادی ہوئی تو 20-20, 25-25 آدمی دونوں طرف سے بلائے، ابھی پوتی کی شادی ہوئی ہے تو 15-15 آدمی تھے دونوں طرف سے۔ اور کل میں ایک پرسوں پچھلے جمعے کو نہیں ہفتے کو میں برمنگھم گیا ہوا تھا، وہاں ایک شادی تھی، چونکہ بہت قریب تھے میں نہیں کر سکا، تقریباً 2000 آدمی تھا اور 32 کھانے تھے۔ میں لوگوں سے یہ پوچھتا ہوں کہ اگر آپ 32 کھانے کھائیں گے یا 2 کھانے کھائیں گے تو کیا فرق پڑ جائے گا؟ اپنے دوسرے دن ٹوائلٹ میں جا کے اس کو ضائع ہی کرنا ہے۔ تو پھر یہ ہے کہ لاکھوں نہیں تو ہزاروں ہماری بیٹیاں
بیٹھی ہوئی جن کے ہاتھ پیلے نہیں ہو سکتے، اس لیے نہیں ہو سکتے کہ وہ بھی اپنے بیچارے کسی طرح نا احساس کمتری کا شکار ہو جاتی ہیں کہ فلان چودھری صاحب نے تو اتنے 1000 آدمیوں کو یا اتنے 100 آدمیوں کو بلایا اور اتنے کھانے دیے. آپ جتنا یہ خرچہ کرتے ہیں، ان المبدرین کانوا اخوات الشیاطین ہے، جتنا خرچہ کرتے ہیں آپ اپنی بیٹی کو یا بیٹے کو دے دیں، وہ اپنا کوئی مکان کے لیے کوئی ڈپازٹ رکھ لیں. اور دوسری طرف کہاں بیٹی کے لیے ولیمہ کرنا کہاں جائز ہے؟ امام صاحب اس چیز کو کلیئر کریں کہ بیٹی کے ولیمہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے. بیٹے کی تو ہے، وہ بھی ایک محدود تعداد میں، یہ نہیں کہ آپ 10,000 آدمی بلا لیں، ویسے ایگزیجریشن کر رہا ہوں. تو یہ ہمارے بہت بڑے پرابلم ہیں. ہمیں غریبی کی طرف قرضہ لے کے ہم اتنے خرچے کرتے ہیں، تو کیا ضرورت ہے؟ حال والے تو جناب خوش ہیں، عیش کر رہے ہیں کہ ان کے حال جو ہے. اور پھر رات کو 9 بجے شادی شروع ہوتی ہے، ولیمہ شروع ہوتا ہے. خدا کے لیے ہم جب برمنگھم جائیں تو 9 بجے کھانا کھانے کے بعد ہم کس طرح واپس آ جائیں گے؟ خدا کا خوف کرو. اور چیزوں کے ساتھ یہ بھی ایک خباثت ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت شکریہ زبیر صاحب، آپ بھی ہمیشہ کی طرح شامل ہوئے. اچھا ناظرین کرام، دیکھیں یہ مختلف جو ہے وہ آراء ہیں، یہ وہ چیز ہے، دیکھیں اس میں یہ ہم سب کا ایک ایشو ہے. کوئی اس پہ جو ہے وہ کس طرح سے ریئیکٹ کرتا ہے، کوئی کس طرح سے کرتا ہے. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں، یہ دیکھیں ایک یہ بھی جو ہے وہ ایک آرگومنٹ ہے اور اپنی جگہ بہت اچھا آرگومنٹ کہ جی ایک ہی دفعہ بیٹے کی شادی ہونی ہے، بیٹی کی شادی ہونی ہے، تو کیوں نہ ذرا اس کو جو ہے وہ مطلب سیلیبریٹ کیا جائے. ضرور سیلیبریٹ کیا جائے، لیکن کیا اس کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم اپنی زندگی کو، اپنے بچوں کی زندگی کو یا کسی اور کے بچے کی زندگی کو جو ہے وہ ایک مشکل بنا دیں؟ ظاہر ہے جتنے لوگ وہاں پہ شادی پہ آئے ہوتے ہیں انہوں نے جو ہے وہ ان کے ذہن کے اندر بھی ان میں سے کچھ نہ کچھ، سب تو ظاہر نہیں ہوتے لیکن کچھ نہ کچھ بچے بچیاں جو نوجوان ہوتے ہیں ان کے ذہنوں کے اندر یہ اسی کے جو فرینڈ ہوتے ہیں ان بچے بچیوں کے، ان کے ذہن کے اندر آتا ہے کہ ہمیں بھی کچھ ایسا کرنا ہے. اچھا کیوں نہ ہم اس کو ایک پازیٹیو رنگ دے دیں؟ اب وہ پازیٹیو رنگ جو ہے، جیسے شاہد صاحب نے جو ہے وہ ایک ذکر کیا ہے، ایک یہ بھی ہے مختلف. اس حوالے سے آپ بھی کچھ جو ہے وہ شامل کر سکتے ہیں. ایک اور کالر ہے، انہیں شامل کر دیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام مولانا، میرا نام چودھری رحمت اللہ ہے، میں لندن سے بول رہا ہوں. جی جی چودھری صاحب کیا حال ہے؟ ٹھیک ہو؟ جناب آپ کا پروگرام دیکھتے ہیں، لیکن آج میں پہلی دفعہ ویسے تو کال کر رہا ہوں، پروگرام تو اسلام چینل کے بڑے دیکھتا ہوں میں. ماشاءاللہ. آج میری سوچ جو ہے نا کوئی تھوڑی سی مختلف ہے، کیونکہ ایک اور پرابلم یہاں شادی سے متعلق بڑا جی آ رہا ہے، اور اس کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ ہماری بچیاں جو ہیں وہ پہلے زمانہ اور تھا کہ جی پاکستان میں کرتے تھے ہم لوگ شادیاں، صحیح. اب جو ہے نا ان کی نہ تو ان کے پاس تعلیم ہے زیادہ، اور نہ یہ وہ ہوم آفس کی ریکوائرمنٹ پوری کر سکتی ہیں. اور جو پڑھی لکھی بچیاں ہیں وہ کہیں گی کہ ہم نے پاکستان میں شادی نہیں کرنی، کیونکہ وہاں سے جو لڑکا آئے گا وہ زیادہ ظاہر ہے اس کی جو بھی تعلیم ہوگی وہ یہاں تو اس کو تو مانتے نہیں ہیں نا. تو اس وجہ سے بہت ساری بچیاں اور بچے میں سمجھتا ہوں کہ وہ شادی کے اہل ہیں، لیکن ان کی شادی اس لیے نہیں ہو سکتی کہ وہ یہ اس پرابلم کی وجہ سے ہوم آفس کی جو گنجائش ہے سیلری کی اور تعلیم، اور اس بارے میں جی کچھ روشنی اور میں لوگوں سے بھی چاہتا ہوں کہ اجاگر کریں کہ ہاں ہماری کمیونٹی کی جو بچیاں ہیں وہ کس طرح شادی شدہ بچے یا بچیاں ہو جائیں. اچھا چودھری صاحب، اس پہ ہم نے ویسے بڑی نا ڈیٹیل پہ اس پہ پروگرام کیے ہوئے ہیں ان ٹاپکس پہ کہ جو ہے وہ بچیوں کی شادیاں یہاں سے یا وہاں سے. مزید اس حوالے سے جو ہے وہ بات چیت خیر جاری رکھتے ہیں. بہت شکریہ آپ کی کال کا. نیکسٹ کالر انہیں شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. جی میری بہن بات کیجئے. جی جی بات کیجئے. آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی نیکسٹ کالر انہیں شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بیٹا میں بات کر رہی ہوں، ذرا غور سے سن. جی جی ہاں بات یہ ہے بیٹا کہ مجھے بچے یہاں 70 سال ہو گئے رہے ہوئے. یہ جو بات کرتے ہیں نا یہ ویسے ہوتے نہیں جیسے یہ صرف آپ کے ساتھ یہ بات کرنی، ٹی وی پہ آنا، باتیں سنانی. اتنا خرچ کرتے ہیں لوگ، اتنا خرچ، یہ ہاتھی کے دانتوں کی طرح کھانے والے عورتیں دکھانے والے ہو. کبھی کاش یہ عمل کر لیں اسلام پہ تو پھر دنیا ہی بدل جائے، پھر دنیا ہی بدل جائے. یہ کرتے ہو رہے دستے ہو رہے.
برمنگھم، مانچسٹر، بریڈفورڈ دیکھو، حال میں جگہ نہیں ملتی، کھانے برباد ہوتے ہیں، ان کے خاندانوں میں بھوکے مر رہے ہیں. لیکن یہ لوگ جو باتیں یہ کر رہے ہیں میں سن رہی ہوں. مجھے 70 سال ہوا یہاں آئے ہوئے، کوئی کام ایسا نہیں کرتے جو بتاتے. بہت یہ مولوی صاحب کی طرح بات ہے، انہوں نے کہا کہ اللہ واسطے دینا چاہیے، اور ان کی بیوی نے پکا کے کھانا کیا، مولوی گھر گیا تو وہ کہنے لگا یہ کیا انہوں نے کہا آپ نے تو مسئلہ کیا تھا. انہوں نے کہا یہ تو لوگوں کے لیے تھا، اپنے لیے تو نہیں تھا، یہ کیا تم نے کیا. تو اس لیے میرا بیٹا یہ ان کو کرو کہ اللہ کا خوف کرو، جو کہتی ہو وہ کرو. بڑی خوبصورت بات ہے، بڑی خوبصورت بات آپ نے کی ہے. بالکل ہونا بھی یہی چاہیے کہ جو ہم کہیں وہ جو ہے وہ کریں بھی، اور یہ سبھی کے لیے یہی بات ہے، اور سبھی کوشش کرتے ہیں. ہمارے جو آپ کالرز کی بات کر رہی ہیں ان کی طرف جو ہے وہ ظاہر ہے وہ یہاں پہ آ کے کسی کو جو ہے وہ کسی طرح کا جھوٹ بولنے کی تو کوئی ضرورت نہیں ہے، تو سبھی جو ہے ان کی یہی کوشش ہوتی ہے. بہر اللہ رب العزت آپ کو برکتیں عطا فرمائے. نیکسٹ کالر انہیں شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امام صاحب اللہ رب العزت آپ کو دراز میں بالخیر عطا کرے. بہت اچھے لوگوں کی تربیت کر رہے ہیں، تو اللہ کرے کہ آپ کی باتیں لوگوں کے دل میں اتر جائیں. تو کوئی تو قدم اٹھائے نا، کوئی ایک قدم اٹھائے گا. آپ نے بہت پیاری حدیث سے پاک کی طرف اشارہ کیا ہے کہ کوئی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت کو زندہ کرے گا تو وہ اس کے لیے کتنا اجر ہے. جو مطلب ہم مطلب یہ سوچیں کہ ہمارا قدم ہی پہلے ہو، ہم کیوں نہ اس سے مطلب اس سنت پہ عمل کریں. بالکل صحیح. اور چیز ہے امام صاحب کے لوگ جیسے آپ نے کہا ہے نا کہ سب سے باٹم لائن تو یہ کہ علم کی کمی ہے، اور علم کی کمی یہ ہے کہ ماں اور باپ کے ساتھ بچوں کو بھی ہونی چاہیے. اگر سب ٹائم ماں راضی ہوتی ہے کہ سادگی سے شادی ہو تو مطلب باپ راضی نہیں ہوتا. اگر مطلب باپ راضی ہو کہیں تو ماں نہیں ہوتی، دونوں راضی ہو تو بچے نہیں ہوتے. تو اس بچوں کی شروع سے اگر تربیت اس طرح کی جائے مطلب بچپن سے، جیسے بچے کچھ مہنگی چیز لینا چاہتے ہیں یا مطلب ڈیزائنر کپڑے لینا چاہیے تو وہیں پہ روک دینا چاہیے کہ یہ جی فضول خرچی اور فضول خرچ شیطان کے بھائی ہیں. تو بچوں میں جب شروع سے یہ چیز آئے گی کہ فضول خرچی نہیں کرنی، یہ اللہ اور مطلب جی رسول کی ناراضگی ہوتی ہے، تو بچوں کا بھی ذہن بن جائے گا. اور جو جہاں تک ہم لوگ جیسے مطلب کئی لوگ آئے ہیں کہ لوگوں مطلب شو شاہ دکھاوا ہے، تو جب تک لوگ یہ سوچنا چھوڑ دیں گے کہ لوگ کیا کہیں گے تو ہمارا معاشرہ بہت اچھا ہو جائے گا. ہم یہ سوچتے ہیں، ہم یہ نہیں سوچتے کہ اللہ اور اس کا رسول کیا کہے گا، اس کو تو نعوذ باللہ ہم وہ اس طرف خیال ہی نہیں جاتا، بس لوگوں کی طرف خیال ہوتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے. اگر لوگوں کی کا خیال ہم چھوڑ دیں تو پھر ہمارے بہت سارے مسئلے مسائل مطلب خود بخود حل ہو جائیں گے. صحیح بات ہے، صحیح بات. تو ویسے مطلب آپ کا بھی یہ خیال ہے کہ یہ جو ایک ایشو ہے اس کے اندر اضافہ ہوتا نظر آ رہا ہے آپ کو کہ مطلب لوگ اپنی شادیوں کے اندر اس میں جو ہے وہ پہلے سے زیادہ بڑھ چڑھ کے جو ہے وہ خرچ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، چاہے انہیں قرض بھی لینا پڑے؟ آپ کو بھی یہ چیز نظر آتی ہے؟ دونوں قسم کے لوگ ہیں. دیکھیں پاکستان میں بھی ابھی کافی کمی آ گئی ہے. میرے بھانجے کی شادی ہوئی تو میری مطلب بہن نے مہندی بھی نہیں کی، اور انہوں نے صرف ایک جی مطلب دعوت ولیمہ دیا، اور لوگوں نے یقین کریں بہت باتیں کی ہیں مجھے باتیں کہ تمہاری بہنیں دیکھو یہ کیا کی ہے، یہ بیٹا تھا ایسے کوئی شادی کرتا ہے، پہلا بیٹا تو اس نے ایسے شادی کی. میں نے کہا بہت اچھا کی ہے. جب یہ فضول کی رسمیں چھوڑ دیں تو اس میں تو مطلب اچھا نہیں ہے. اب آپ نے بہت پیارا پوائنٹ کیا کہ مالدار لوگ جب اس پہ قدم اٹھائیں گے تو پھر لوگ کہیں گے ہاں بھائی اس کے پاس تھا لیکن انہوں نے مطلب اسلامی طریقے سے شادی کر، تب یہ معاشرے میں کوئی آ جائے گا. غریب لوگوں کے پیچھے تو لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں کہ ہائے بیچارہ غریب تھا تو اس نے قرض لے کے کیا ہوگا، وہ اگر کرے بھی تو لوگ اس کے پیچھے باتیں کرتے ہیں. لوگ چھوڑتے کسی کو بھی نہیں ہے. اب ہم قدم اٹھائیں گے. میری بہن نے مہندی بھی نہیں کی، کچھ بھی نہیں کیا، دعوت ولیمہ دیا. لوگوں نے باتیں کی تو کب تک کریں گے؟ اب ان کے بچوں کی جب شادی ہوگی تو وہ بھی ایسے کریں گے. جب ان کی اپنی شادی میں یہ جو خرافات نہیں تھی تو وہ تو اس طرح لوگ ٹھیک ہوں گے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. بڑی تفصیل کے ساتھ جو ہے وہ آپ نے اپنے جو ہے وہ پوائنٹس ان کا ذکر کیا. بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیرا. نیکسٹ کالر جی انہیں شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم بھائی، کیا حال ہے آپ کا؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ اللہ کا شکر الحمدللہ. آپ ٹھیک ہے؟ جی بالکل. بھائی ایکچولی میں آپ کو بتاتی ہوں کہ یہ اتنا آپ نے اچھا ٹاپک اٹھایا آج، اور میں تو کئی سالوں سے ہم لوگ یہ چیزیں دیکھ رہے ہیں اپنی فیملی میں بھی، آؤٹ آف فیملی بھی، کہ لوگ گروی لے کے اپنا گھر جو ہے بینکوں میں گروی رکھوا کے تو اپنے بچیوں کی شادی کرتے ہیں. میں پاکستان سے چکے ہوں، اور پاکستان میں بھی پھر جب یہ میری یہاں شادی ہوئی میں دیکھتی ہوں کہ لوگ اتنی پریشانی لے کے اتنے دکھ درد چھیل کے اپنے بچوں کی شادیاں کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ جو اگلے ہیں نا، جو لڑکے والے ہیں ان کا بھی منہ دیکھنا ہوتا ہے، ہم کیا کریں ورنہ تو وہ شادی ہی نہیں کرتے.
اور اتنا یہ میں کہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی جزا دے گا کہ بھائی جب پاکستان میں تھی اور یہاں بھی سب سے بڑا ماؤں کا دکھ ہی یہی ہے کہ وہ کہتی ہیں کہ ہم شادیاں ابھی نہیں کر سکتے کیونکہ ہمارے پاس ابھی پیسے ہی نہیں ہیں، اور شادیوں میں اتنے اخراجات ہیں کہ سم ٹائم جو ہے وہ رو پڑتی ہیں مائیں. اور ہمارے پاکستان ہو یا یہاں یو کے میں جو ہماری بہنیں ہیں، لڑکیوں کی لیٹ اور ڈیلے جو شادیاں ہو رہی ہیں اس کی 99% یہی وجہ ہے. کیونکہ ایکچولی مجھے اتنا نالج نہیں ہے اسلام کا، لیکن میں صرف یہ کہہ سکتی ہوں کہ ہم لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف کو فالو نہیں کرتے. جی میری بہن جی، ہمیں دین کا علم نہیں ہے، اور شاید ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں ہم بہت ماڈرن ہیں، لیکن ہم یہ نہیں سوچتے کہ ہمارے نبی کتنے ماڈرن تھے اور کتنی ماڈرن لائف ہمارے لیے لے کے آئے. بہت خوبصورت بات کی ہے میری اور بہن. اگر ہم ان کو فالو کریں تو ہماری پریشانی نہ رہے کیا ہم ان کی جو بتائی ہوئی باتیں ہیں یا ہم کیا ان سے افضل ہیں؟ کیا ہم حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت آگے بڑھ گئے ہیں کہ ہم ان کو نہیں فالو کر سکتے جنہوں نے چند چیزوں میں اپنی بیٹی کی شادی کر دی؟ اور ہم لوگ کہتے تو ہیں، سوری میں آپ کی بات کاٹ رہی ہوں، مجھے آپ معاف کر دیجیے گا، لیکن ہم لوگ کہتے ہیں کہ ہم لوگ نبی پاک کی سنتوں پہ عمل کرتے ہیں، ہم سنی ہیں، دو کہ میں بھی سنی ہوں، اور لیکن ہم لوگ فالو نہیں کرتے. میں نے ایم اے کیا، ایم اے کے بعد اپنی شادی کی، اور اب میری بہن کی شادی میں بھی یہی پرابلم ہے کیونکہ میری امی کہتی ہیں میرے پاس ابھی بیٹا پیسے نہیں ہیں کہ میں آپ کو سچ ہی بتا رہی ہوں کیونکہ سچ بولنا چاہیے نا. میری امی کہتی ہیں ہم ابھی شادی نہیں کر سکتے کیونکہ اتنے پیسے نہیں ہیں. اور میں آپ کو بتاؤں ہم وہ مڈل کلاس طبقہ ہے جو اپنا رکھ رکھاؤ رکھنے کی خاطر جو ہے کو بات کہتے بھی نہیں ہے، کو بات کرتے بھی نہیں ہے. اور ابھی تو آپ کو بالکل بھائی میں آپ کو صحیح بات بتاؤں، اور پاکستان ہو یا یہاں ہو یہ بہت بڑا ایشو ہے. میری بہن چونکہ ہمیں بریک پہ بھی جانا ہے اور 2 کالرز اور ویٹ کر رہے ہیں. آپ نے بڑی تفصیل سے بات کی ہے، بہت شکریہ میری بہن آپ کی کال کا. اللہ کریم آسانیاں فرمائے. نیکسٹ کالر جی، السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علامہ صاحب جناب عاصم صاحب کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے، اللہ کا شکر ہے. بہت سنا میں نے جی. میں نے کہا کہ مرد تو آ رہے نا میدان میں تو میں ہی کود پڑوں. جی 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 بات کیجیے. تو دیکھیں شادیاں ہوئی ہماری جب ہمارے خاندانوں میں تو رسمیں بڑی کم تھیں، چاہے بے شک عالی شان ہو چاہے نہیں ہو. زندگی میں ایک دفعہ انہوں نے کی اور کری، بس جس طرح بھی کی، غریبوں نے بھی کی، امیروں نے بھی کی، کروڑوں پتیوں نے بھی کی، غریب جھوپڑی والوں نے بھی کی، لیکن چند رسمیں تھیں. اب تو میں تو شادی کا خیر اٹینڈ ہی نہیں کرتا، پاکستان میں سال جاتا ہی نہیں ہوں. تو مگر جو سنتا ہوں دیکھتا ہوں تو اس رسمیں مہینوں پہلے چلنی شروع ہو جاتی ہیں. وہ رسمیں جو رسومات کہنا چاہیے بلکہ جو کہ خواب و خیال میں بھی نہیں ہے، اور ہر انسان جو ہے نا اس میں لگا ہوا ہے، چاہے وہ کسی طبقے سے تعلق رکھتا ہو. وہ دیکھا دیکھی نا بس اس کو بھی شوق ہوتا ہے کہ ہم بھی یہی کر لیں، لیکن وہ یہ نہیں دیکھتا ہے کہ دوسری چیز نہیں، اس کے اپوزٹ نہیں جاتا کہ چلو ہم اس کے مخالف کریں. جی جی عاصم صاحب دیکھیں آپ چلیں جزاک اللہ خیر، بہت بہت شکریہ، دعا میں یاد رکھیں. بہت شکریہ، اللہ کریم آپ کو سلامتی عطا فرمائے. ناظرین کرام اس اہم ٹاپک پہ ہم بات چیت کر رہے ہیں، اس کا آخری حصہ بہت اہم ہوگا، اس میں ہم جو ہے وہ کچھ اس کا حل بھی رکھنے کی کوشش کریں گے. اب تمام ناظرین ہمارے ساتھ شامل ہوں گے ایک بریک کے بعد، سلسلے کو جاری رکھتے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین کرام ہم آج ایک اہم موضوع پہ بات چیت کر رہے ہیں کہ ہمارے یہاں جو شادیوں کے اندر جو اخراجات میں اضافہ ہو رہا ہے اس کے کیا فوائد یا نقصانات ہیں اور اس کا کیا حل ہے. اس حوالے سے آپ کی آراء بھی ہم ساتھ شامل کر رہے ہیں اور اس پہ انشاءاللہ مزید گفتگو بھی کریں گے. آخر میں آج شب جمعہ ہے، ہم نے دعا بھی انشاءاللہ کرنی ہے. تو ایک کالر ہیں انہیں شامل کر لیتے ہیں اور پھر انشاءاللہ اس سلسلے کو جاری رکھتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امام ثان اللہ صاحب کیسے آپ؟ جی اللہ کا شکر الحمدللہ. آپ دو ہفتے گھیب رہے ہیں، روز رپیٹ پروگرام آتا ہے، شکر الحمدللہ کہ واپس آئے. جزاکم اللہ خیرن. بہت شکریہ. تو میرا نواسا آپ کو نعت سنانا چاہتا ہے، وہ کل کو سنا دے گا، کل کو سنائے گا. ٹھیک ہے کل. دوسرا یہ کہ میرے گھر نواسا پیدا ہوا اس کا بھائی ماشاءاللہ، اس کا نام ہے محمد ریان رکھا ہے. محمد ایک میرے نواسے کا نام محمد خان ہے، ایک کا نام محمد حشام ہے. تینوں کے لیے دعا کریں کہ آپ جیسے بعمل ہو، عالم دین ہو. چلیں اللہ پاک آپ میرے لیے دعا کیا کریں کہ اللہ پاک میں بہت دعا کرتی ہوں. ہاں جی. اور پروگرام کے متعلق کہنا چاہوں گی کہ آپ نے جو بھی باتیں کی ہیں وہ بالکل صحیح ہیں، ایسا ہی ہو رہا.
ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور صحیح جو کہ صحیح طریقہ ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین، بہت شکریہ بہت شکریہ، اللہ کریم آپ کو برکتیں عطا فرمائے، آپ ہمیشہ شامل ہوتی ہیں۔ ناظرین کرام دیکھیے یہ وہ چند جو ہے وہ مسائل ہیں، ان کا ہم ذکر کر رہے ہیں۔ ہماری ماشاءاللہ یہ بہن جو آخر میں شامل ہوئی، ہم سبھی ان کے لیے بھی دعا بھی کریں گے انشاءاللہ کہ اللہ کریم ان کے نواسوں کو صحت تندرستی سلامتی عطا فرمائے۔ اور جو آج کا جو ٹاپک ہے اس کے حوالے سے ماشاءاللہ بہت سارے مختلف ہمارے بہن بھائیوں انہوں نے اپنے اپنے آراء کا اظہار کیا ہے، آپ بھی اس کے اندر مزید شامل ہو سکتے ہیں۔ اب آپ کی اسکرین پہ نمبر بھی ہے اور ٹاپک بھی موجود ہے۔ اچھا، شاہد صاحب نے مجھے بڑی جو ہے وہ دلچسپ بات لگی، اس سے پہلے عمران جو ہے وہ انہوں نے بڑی جو ہے وہ گہری کہہ لیجیے ایک بات جو ہے نا وہ بڑی اس کے اندر بڑی میننگ ہے، لوٹن سے وہ شامل ہوئے تھے، کہ انہوں نے کہا کہ بسا اوقات بچے بھی یہ چاہتے ہیں، اب ایک بیٹے کی شادی ہو رہی ہے، بچے کی شادی ہو رہی ہے، تو وہ بھی یہ چاہتے ہیں کہ جتنا زیادہ جو ہے نا وہ ماں باپ سے اس میں خرچ کروا سکیں کروا لیں، اور وہ گویا کہ وہ ماں باپ کو ایک طرح سے جو ہے نا وہ بس ایک جو ہے وہ کریڈٹ کارڈ کے طور پہ یا بس ایک جو ہے وہ بینک کے طور پہ جو ہے وہ انہیں استعمال کر رہے ہیں کہ جتنا زیادہ ہو سکے ان سے نکلوا لیا جائے۔ ایک یہ بھی پہلو ہے اور یہ بڑا جو ہے وہ اذیت ناک پہلو ہے۔ بس اوقات باپ بیچارے کے پاس نہیں ہوتا اور وہ مجبور ہو کے کہ میرے بیٹے کی شادی ہے، میری بیٹی کی شادی ہے، اس کے دل کے اندر یہ نہ رہ جائے کہ کوئی کمی کر دی ہے باپ نے کوئی کمی چھوڑ دی ہے، وہ اس طرف کے اندر اس جو ہے وہ اس سوچ کے اندر وہ کچھ کر گزرتا ہے کہ اس بیچارے کے جو بس کے اندر بھی نہیں ہوتا۔ تو اولاد کو بھی اس حوالے سے تھوڑا سا یہ خیال کرنا چاہیے کہ ہمیں اس طرح کی جو ہے وہ طریقہ، اس طرح کا انداز نہیں اپنانا چاہیے کہ نہ چاہتے ہوئے بھی والدین اس حد تک مجبور ہو جائیں کہ وہ اپنی بساط سے بڑھ کر خرچ کرنے پر جو ہے وہ مجبور ہو جائے۔ کالر انہیں شامل کرتے ہیں جی۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی جناب۔ سر آپ ٹھیک ہیں جی؟ اللہ کا شکر الحمدللہ۔ آپ کون بات کر رہے ہیں؟ میرا نام خان ہے، مانچسٹر سے ہوں۔ جی جی خان صاحب۔ یہ شادیوں کا جو ہم زیادہ خرچ کر دیتے ہیں یا ایک رسم و رواج میں کیا اپنے کہتے ہیں وہ شان و شوکت کا زیادتی کرنا، جی بات یہ تاریخی بات ہے، اسلامی بات ہے۔ 1000 سال قبل پاکستان میں رہنے والے مسلمان ہندو ہوا کرتے تھے، ہندو یقین کیجئے، بنگلہ دیش میں رہنے والے بھی ہندو ہوا کرتے تھے۔ یہ رسمیں ہم نے ہندوؤں سے لے رکھی ہیں، کلمہ جو پڑھ لیا مسلمان ہو گئے، مگر چند بدعتیں ہم نے نہیں چھوڑی۔ مثلاً یہ جو مہندی ہوتی ہے بیاہ شادی پر، باقی تو آپ دیکھیے کسی مسلمان ملک سعودی عربیہ، شارجہ، دبئی وہاں پہ نہیں ہے، پاکستان میں ہے۔ مہندی کی رسم ہم نے ہندوؤں سے لی تھی کیونکہ ہم بات ہندو ہوا کرتے تھے۔ یہ تو 1000 سال قبل محمد بن قاسم اللہ اس کو جنت بخشے گیا، ہم کچھ مسلمان ہوئے پھر آہستہ طور مسلمان ہو گئے، یہ ہم نے ان سے بدعت لے رکھی ہے۔ بات یہ ہے پہلے زمانے میں خرچ تھوڑا ہوتا تھا، لوگوں کے پاس پیسہ نہیں ہوتا تھا، غربت تھی، اب خوشحالی آ گئی، ظاہر ہے تو بہت خرچ زیادہ کرنے لگ پڑے۔ اچھا خان صاحب دیکھیں، چلیں وہ تو ایک ہسٹری اور تاریخ اس حوالے سے دونوں باتیں مزید باتیں ہو سکتی ہیں۔ باقی جہاں پہ آپ نے عرب کی بات کی ہے وہاں پہ اگر مہندی وہ لوگ نہیں کرتے یا کہیں دیگر ممالک کی بات آپ نے کی ہے وہ مہندی نہیں کرتا تو ان کے اپنے جو ہے وہ طور طریقے انداز ہیں۔ ہم اگر یہاں پہ فوکس رہیں، یہاں پہ یو کے اور برطانیہ کے اندر جو ہے ہم کیا آپ یہ سمجھتے ہیں، ظاہر آپ کا کافی عرصہ یہاں پہ گزرا ہے، مجھے اندازہ ہو رہا ہے، تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ آپ کو لگتا ہے کہ اضافہ ہو رہا ہے اور اس کی وجہ سے جو ہے وہ نیکسٹ جنریشن اس کے اوپر بھی ایک پریشر بن رہا ہے اور شادیوں کے اندر جو ہے وہ تاخیر ہوتی چلی جا رہی ہے؟ جی تاخیر ہوتی جا رہی ہے، یہ درست بات ہے جی، صحیح ہے تاخیر ہوتی جا رہی ہے۔ لیکن ہم تھے، ہمارے باؤ اجداد تو وہاں سے آئے تھے نا پاکستان سے یا انڈیا سے، ظاہر ہے وہ رسم و رواج تو بولتے کچھ سال بلکہ کافی عرصہ لگے گا، پھر اسلام سے بھی دوری ہے۔ یقین کیجیے میں کسی کو ٹیک نہیں کر رہا، سچی بات ہے ہم اسلام سے بہت دور ہو چکے ہیں۔ چلیں خان صاحب بہت شکریہ آپ شامل ہوئے۔ ایک اور کالر ہیں انہیں شامل کرتے ہیں جی۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ اچھا ناظرین کرام، شادی کے موقع پہ خوشی کا اظہار یہ انسان جو ہے وہ اس کا جی چاہتا ہے، اس کا ارادہ ہے، اس کا دل کرتا ہے، خود بھی کرے بچوں کے لیے بھی کرے، لیکن یہی ہمیں سوچنا ہے کہ وہ خوشی ہم جو کر رہے ہیں کہ ایسا تو نہیں ہے
کہ وہ کسی اور کے لیے، ہمارے کسی عزیز کے لیے، یا پھر جو ہے وہ ہمارے پڑوسیوں میں سے کسی کے لیے، ہمارے ارد گرد رہنے والوں میں سے کسی کے لیے جو ہے وہ اذیت کا باعث بھی وہ بن سکتی ہے۔ اچھا، اب چونکہ ہم پروگرام کے بالکل آخر کے اندر ہیں، آخری جو 2 منٹ ہیں ان کے اندر میں ایک آدھ بات کرتا ہوں کہ دیکھیں ہم جو ہے وہ جتنا ہم نے خرچ کرنا ہے، جو ہم خرچ کرنا چاہتے ہیں کرنا چاہیے۔ آپ چاہتے ہیں کہ جی آپ کے بیٹے کی شادی ہے، آپ کی بیٹی کی شادی، آپ خوشی کا اظہار کرنا چاہتے ہیں، آپ کا حق ہے، آپ ضرور کیجئے، لیکن آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا یہ اس سے بہتر یہ طریقہ نہیں ہے کہ میں اگر صرف چند ایسی چیزوں پہ خرچ کر دوں؟ اچھا دیکھیں نا، ہم جو خرچ کرتے ہیں، بہت زیادہ جو خرچ کرتے ہیں وہ ان چیزوں پہ خرچ کر رہے ہوتے ہیں کہ جن سے ہماری جو ہے وہ شان و شوکت کے اندر اظہار ہو رہا ہو، لیکن اس سے فائدہ نہ ہمیں ہو رہا ہے نہ ہماری اولاد کو ہو رہا ہے۔ لیکن اگر ہم یہ ارادہ کر لیں، آج سے میرے جتنے بہن بھائی جو سن رہے ہیں، جو صاحب حیثیت ہیں، وہ یہ ارادہ کر لیں کہ ان کے بیٹے کی شادی آنے والی ہے، بیٹی کی شادی آنے والی ہے، وہ 60 70 80 ہزار خرچ کر سکتے ہیں، لیکن وہ نہیں کریں گے، وہ 4-5 ہزار کے اندر شادی نمٹائیں گے، اور اس سے کم، اس سے اوپر، اس کے اراؤنڈ جو ہے وہ شادی کر دیں گے۔ مل کے بیٹھیں، اس بات کو طے کریں، اور باقی دونوں طرف والے، لڑکے لڑکی والے دونوں طرف والے، ایک تو جو ہے وہ اپنے بیٹے بیٹی ان کو دیں، اس میں سے جس قدر ممکن ہو سکے ان کو بطور تحفہ دیں، تاکہ وہ اپنے نئے آنے والی زندگی کے اندر ان پر پریشر نہ ہو۔ وہی پریشر لے کر بسا اوقات پھر معاملات طلاق کی طرف جاتے ہیں، اور اس میں سے بھی جو باقی بچ جائے، دیکھیں اتنا کچھ جو ہم نے ویسے ہی اڑا دینا ہے، اس میں سے بھی 8-10 ہزار بھی اگر ہمارے پاس بچ جاتا ہے دونوں طرف، تو اس کو یہ نیت کر لیں کہ پاکستان کے اندر، کشمیر کے اندر، بنگلہ دیش، انڈیا کے اندر، جہاں کہیں پر بھی آپ کے جاننے والے عزیز و اقارب موجود ہیں، کتنی بیٹیاں ایسی ہیں کہ جن کی شادیاں نہیں ہو رہی کیونکہ ان کے پاس اسباب نہیں ہیں۔ ان کے والدین ساری عمر محنت کر کر کے ان کے بال سفید ہو چکے ہیں، اب بچیوں کے بالوں کے اندر بھی سفیدی اور چاندی سی چمکنے لگی ہے۔ آگے بڑھ کر یہ کوشش کریں کہ ان کا سہارا بن جائے۔ آپ یہ ایک نئی رسم، ایک نیا ایک طریقہ شروع کریں، آپ اس 10 بچیوں کی، 20 بچیوں کی شادی کا انتظام کر دیں۔ ایک صاحب حیثیت جو اس چیز کا آغاز کرے گا، انشاءاللہ اپنے طور پر وہ باقی بھی جو اس کو دیکھ کر کرتے جائیں گے۔ اس سے کیا ہوگا کہ آپ کا جو ہے وہ ایک جو خوشی ہے، وہ خوشی ایک پائیدار خوشی بن جائے گی۔ وہ بچیاں اپنے گھروں کے اندر جائیں گی، آپ کو ان کی بھی خوشیاں ملتی رہیں گی، اور اپنی بیٹی اور اپنے بیٹے کی بھی انشاءاللہ خوشی نصیب ہوگی۔ آخری کالر ہیں، ان کو شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی میرے بھائی، میں یہ کہنا چاہتا ہوں مفتی صاحب، اصل بات یہ ہے جی کہ ہم نے اسلام سے بہت دور ہو گئے ہیں، اگر کیونکہ اصل مقصد یہ ہے صرف شادی نکاح کا مسئلہ۔ جی اگر آپ جب شادی کریں تو یہ صرف یہ کہیں کہ آپ اب جو بچی ہے اس کو کوئی ڈیمانڈ نہیں ہونی چاہیے بچی سے، صرف یہ کہنا چاہیے کہ آپ اس جو بچے کی تنخواہ میں اس میں گزارا کر سکتے ہیں کہ نہیں، کیونکہ سارا معاملہ بیٹے کا ہونا چاہیے، بچی کا کوئی خرچ نہیں ہونا چاہیے۔ اسلام میں تو اتنا سادہ ہے نا، ہم اس پر چلنا شروع کر دیں، ہر معاملہ آسان ہو جائے۔ صحیح بات ہے، کیونکہ ہم نے میں نے اپنے بیٹوں کی شادی، میں نے یہی سوچا کہ آپ اللہ کے حکم کے مطابق زندگی شادی کرنی ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ مجھے کوئی پرابلم نہیں۔ تو آپ پہ پریشر تو پڑا ہوگا؟ وہ پریشر کیونکہ میرا ہی کوئی دنیا کو آپ خوش نہیں کر سکتے۔ صحیح ہے، کیونکہ اگر آپ اللہ کے حکم کے مطابق زندگی بس کرنی ہے تو آپ کو دنیا بات کا نہ سوچیں، آپ دنیا کو کبھی نہیں خوش کر سکتے۔ صحیح، میرے بیٹوں کی شادی ہم نے مسجد میں انہوں نے نکاح کیا۔ صحیح ہے، صحیح ہے، ٹھیک ہے، بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیرن، اللہ کریم آپ کے بچوں کو خیر و عافیت اور برکتیں عطا فرمائے۔ بہت شکریہ ناظرین کرام، یہ ہمارا آج کا جو شو تھا، جو پروگرام تھا، اس کے اندر یہی میسج ہے کہ ہم جو ہے وہ ایک فیک سٹیٹس بنانے کے لیے اپنی اور اپنے ارد گرد رہنے والوں کی زندگیوں کو اجیرن نہ کریں۔ اگر ہمارے پاس وسائل ہیں، ہم صاحب حیثیت ہیں، تو ایک مناسب شادی کر کے باقی جو بچے اپنے بچوں کو دیں، اور اس میں بھی اگر باقی مزید بچتا ہے تو اپنے علاقے کے اندر اپنے علاقے کی ان بچیوں کے شادی کا انتظام کرا دیں، ان بچوں کی شادی کا انتظام کرا دیں کہ جن کے پاس شادی کے وسائل نہیں ہیں، اور اسی وجہ سے وہ جوانی کی عمر سے بڑھاپے کی دہلیز پہ قدم رکھ رہی ہیں۔ اللہ رب العزت مجھے آپ کو، ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ شب جمعہ ہے، آئیے مل کے دعا کر لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اللہم ربنا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار یا عزیز یا غفار۔ اللہم ربنا اغفر لنا وارحمنا فإنک خیر الراحمین۔ اے الہ العالمین پاک پروردگار،
جتنے بھی احباب ہمارے ناظرین و سامعین ہیں، پاک پروردگار ان کے جو مرحومین ہیں ان کی بخش و مغفرت فرمانا، ان کے قبر و حشر کے منازل کو آسان فرمانا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت و شفاعت سے بہرور فرمانا۔ الہ العالمین جن کے والدین حیات ہیں انہیں اپنے والدین کی خدمت کی توفیق عطا فرما، والدین کا سایہ اپنی اولاد پر تا دیر قائم و دائم فرما، والدین کو اپنی اولاد کی خوشیاں دیکھنا نصیب فرما، جو بچے بچیاں رشتوں کے حوالے سے پریشان ہیں ان کے نیک اسباب مہیا فرما دے۔ الہ العالمین اے پاک پروردگار جن کی شادیاں ہو چکی ہیں انہیں گھروں کے اندر اگر کوئی ناراضگی ہے، کوئی ناچاکی ہے، پاک پروردگار انہیں باہمی شیر و شکر فرما، ان کی ناراضگیوں، ناچاکیوں، اتفاقیوں کو محبت و اتفاق کے اندر تبدیل فرما دے۔ اے الہ العالمین پاک پروردگار ہماری ایک بہن اپنے نواسے کے حوالے سے دعا کے لیے کئی درخواست کی، اللہ پاک ان کے نواسوں کو، ان کی جملہ اولاد کو خیر و برکت عطا فرما، انہیں اپنی اولاد کی خوشیاں دیکھنا نصیب فرما۔ اے الہ العالمین پاک پروردگار جتنے بھی احباب ہمارے بزرگ نوجوان مائیں بہنیں بھائی جو پروگرام شوق سے دیکھتے ہیں، شامل ہوتے ہیں، میرے پاک پروردگار ان کی جملہ نیک دلی حاجات کو پورا فرمانا، الہ العالمین دنیا اور آخرت کے اندر ہر طرح کی ذلت و رسوائی سے محفوظ فرمانا۔ اللہم یا قاضی الحاجات، اللہم یا کافی المہمات، اللہم یا رافع الدرجات، اللہم یا دافع البلیات، اللہم یا شافی الامراض، اللہم یا مسبب الاسباب، اللہم یا مجیب الدعوات۔ الہ العالمین پاک پروردگار جو کسی طرح کے کسی قرضے میں پھنسے ہوئے ہیں ان کی قرض کی ادائیگی کے اندر آسانیاں عطا فرما دے، جو کسی مصیبت کے اندر مبتلا ہیں ان کی مصیبت کو آسانیوں میں تبدیل فرما دے۔ اے الہ العالمین کشمیر، فلسطین، سیریا، افغانستان، برما سمیت دنیا بھر کے اندر جہاں کہیں بھی مسلمانان عالم مصائب و آلام کے شکار ہیں ان کی مشکلات کا خاتمہ فرما دے۔ یہاں جس ملک کے اندر ہم رہ رہے ہیں پاک پروردگار یہاں پر بھی ہر طرح کا امن و سکون اور خیر و برکت نصیب فرما۔ اللہم ربنا اغفر لنا وارحمنا فإنک خیر الراحمین۔ اے الہ العالمین پاک پروردگار ہم سب کی موجودہ اور آئندہ آنے والے نسلوں کے دین اور ایمان کی حفاظت فرمانا، جب تک زندہ رہیں تیرے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر کرتے رہیں، اور جب اس دنیا سے روانہ ہوں تو الہ العالمین لبوں پر کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جاری فرمانا۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ فصلی اللہ تعالی علی رسولہ خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ناظرین کرام انشاءاللہ کل پروگرام جستجو میں 7:30 بجے آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔